حضرت کے گفتگو کرنے کا انداز حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم کا انداز مذاکرتی چاہتے ہیں کہ ہم سوال کاغذ پر لکھ کر بھیجیں یا کھڑے ہو کر ہم پوچھیں اور اس کی روشنی میں حضرت کی بات ہو۔ ابتدا میں حضرت بات کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوال و جواب کی روشنی میں ہی بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مفتی صاحب نے بتایا ابھی کہ مختلف علاقوں سے اداروں کے ذمہ داران تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مجاہدے کو، اس جذبے کو اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے۔ بہت سے ادارے آپ لوگوں کے ایسے ہوں گے جو ہماری سوچ سے بھی بہتر طریقے پر کام کر رہے ہوں گے، لیکن ہمارے سامنے اپنے علاقے کے یا پھر اطراف و اکناف کے بعض دوسرے علاقوں کے جن مدارس کے احوال ہمارے سامنے ہیں، ان کو رکھ کر ہم چند باتیں عرض کر رہے ہیں۔ جو کام کیا جا رہا ہے اس کام کی تنقیص اور ہمت شکنی مقصود نہیں ہے ان باتوں سے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ کام کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ فتنے مختلف ہیں، اندرونی بھی ہیں، بیرونی بھی فتنے ہیں۔ واقعات ارتداد کے بھی پیش آ رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ بات عرض کی جاتی ہے ایسے موقعوں پر کہ بھئی ہم اگر صرف رونا روتے رہیں گے تو اس سے حل نہیں ہوگا کہ اتنی لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو گئیں، فلاں ہو گیا۔ ہم کو اس کے اسباب دور کرنا ہے، اور اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے اس وقت وہ ہے تعلیمی نظام۔ اسکول اگر ہیں تو اسکول بھی مسلمانوں کے اپنے اسکول ہوں، اپنے ماحول کے ساتھ۔ ہم اگر تقریر کرتے رہیں گے کہ بھائی ایسا ہو رہا ہے تو اس سے تو کوئی حل ہونے والا نہیں۔ تو اب ہم اعداد و شمار بیان کرتے ہیں کہ بھئی اتنی لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو گئیں، فلاں ہو گیا، جمعہ میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں بھائی، اس چیخنے چلانے سے 50 سال تک تقریر کرتے رہو، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اگر 50 بچیوں کا ایک اچھا ادارہ چلائیں گے تو آپ نے 50 بچیوں کی حفاظت کا بڑی حد تک انتظام کیا۔ 100% تو پھر بھی نہیں بول سکتے، فتنے اس طرح کے ہیں۔ اور اگر آپ نے ایک 300 بچیوں کا تعلیمی ادارہ سلیقے سے چلایا تو آپ نے ایک 300 بچیوں کی حفاظت کا انتظام کیا۔ آپ نے 500 بچیوں کے لیے ایک اچھا ادارہ چلایا تو آپ نے ایک 500 بچیوں کی حفاظت کا انتظام کیا۔ تو الحمدللہ کام ہے یہ۔ آپ سلیقے سے چاہے اسکول چلا رہے ہوں، چاہے مدرسہ چلا رہے ہوں، اگر کام آپ سلیقے سے کر رہے ہیں تو آپ سب کو ایک ساتھ نہیں بچا سکتے۔ مفتی سلمان صاحب بجنوری کی ابھی ایک بات اچھی لگی، میں نے جمعہ میں بھی ذکر کیا اس کو، کہ طلباء نے سوال کیا کہ طلباء کو کیا کرنا چاہیے یعنی موجودہ حالات میں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ طلباء کو ہی نہیں بلکہ یہ پوچھو کہ کس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ آج مشکل یہ ہے کہ ہر ایک اپنے حصے کا کام صحیح کرنے کی اتنی فکر نہیں کر رہا ہے۔ جمعیت والوں کو کیا کرنا چاہیے، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کو کیا کرنا چاہیے، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کو کیا کرنا چاہیے، اور کچھ نادان دوست ہیں جو دشمنوں سے بھی بدتر ہیں، سوشل میڈیا پہ بدترین لوگ ہیں۔ ابھی مولانا محمود مدنی صاحب مدثر اللہ کو جو ایک شخصیات میں شمار کیا گیا تو اس شخص نے نام نہیں لینا چاہتا، ایک موقع پر لے چکا ہوں میں، اس کا تبصرہ اس کی گھٹیا ذہنیت کا غماز ہے۔ تو بہرحال وہ مقصود نہیں ہے، بات اپنی کرنا ہے ہم کو
کہ بھائی اب ہم یہ بولیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے فلاں کو، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے صحیح جس کام میں ہوں اسے صحیح کرنا چاہیے۔ مولانا نے فرمایا طلباء کو اب یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے، آپ ابھی طالب علم ہیں، 5 سال تک باہر کیا طوفان آ رہا ہے وہ مت دیکھیے، آپ 5 سال 10 سال تک محنت سے پڑھیے، آپ اچھے طالب علم بنیے، جب آپ باہر نکلیں گے ایک اچھے عالم ہوں گے تو آپ میدان میں کام کر سکیں گے۔ آپ اگر مدرس ہیں تو آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، تدریس اچھی کیجئے، آپ ادارہ چلا رہے ہیں تو ادارہ اچھا چلائیے۔ آپ 100 بچوں بچیوں کا ایک سلیقے کا ادارہ نہیں چلاتے اور تقریریں بڑی جوشیلی کرتے ہیں اور رونا روتے ہیں، بچیاں چلی جا رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، اور خود آپ سے اپنا ادارہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں چلا پاتے آپ، اور نہ اس کی زیادہ فکر ہے۔ ادارہ آپ کا ایسی ہے، تقریر شاندار ہے، تنقید بھی بعض وقت سب پہ تنقید ہے، یہ کرنا چاہیے، وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ فلاں نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی ہم ہمارا اپنا کام کر لیں صحیح طریقے سے سلیقے کے ساتھ، یہ ہے علاج، یہ ہے حل۔ آپ اسکول چلائیے اچھا چلائیے، آپ مدرسہ چلائیے اچھا چلائیے، سلیقے سے چلائیے، سلیقے سے کام کیجیے۔ جہاں پر کام کے سے کچھ خدمت کا تعلق ہمارا ہوتا ہے تو میں بولتا ہوں بھائی میرا دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک عمارت بھر نہ جائے، جب تک یہ نہ لگے کہ بھائی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو ہمارا کام اس وقت تک معیار پہ آیا نہیں، کچھ کمی ہے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ ہم سمجھیں گے کہ ہم ایک حد تک کام کر رہے ہیں، اس وقت سمجھیں گے جب کہ ہماری عمارت بھر جائے اور ہم یہ بولیں کہ بھائی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو چلو ہم کسی نہ کسی درجے میں مدرسے کا کام کر رہے ہیں ہم۔ ہاں، اب رونا ہم یہ روتے ہیں بچے نہیں آ رہے ہیں، بچے نہیں آ رہے ہیں تو نہیں آنے کی وجوہات باہر کم ہیں، اپنے اندر زیادہ ہیں، اس کی فکر کریں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم اپنے اداروں کو سلیقے سے چلائیں، آپ اپنا یہی کام ہے، آپ اس پہ اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ جیسے میں نے کہا سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہم جتنا سوچ رہے ہیں اس سے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ بھائی مدرسے لڑکیوں کے عام طور پہ چل رہے ہیں تو فارغات آتی ہیں تدریس کے سلسلے میں، کبھی حفظ و ناظرہ اور کبھی شعبہ عالمیت، تو کچھ کو چھوڑ کر اللہ ماشاءاللہ باقی اکثریت کی صورتحال ایسی ہے کہ 5 سال 6 سال لڑکیوں کے مدرسے میں لگا کے آنے کے بعد نہ تجوید کی معلمہ بننے کے قابل ہیں، نہ عربی درجات کی معلمہ بننے کے قابل ہیں، دونوں میں سے کسی بھی چیز کے قابل نہیں ہیں۔ اگر ان کو قاعدہ ناظرے کا کام دیا جائے تو اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے، تجوید جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، اور اگر شعبہ عربی کی کتابیں دی جائیں تو شعبہ عربی کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ تو بھائی ہم کو غور یہ کرنا ہے کہ بھئی 5 سال تک یہ بچیاں مدرسے میں ادارے میں رہی ہیں، کم سے کم ہے 5 سال، تو بھئی 5 سال بچیوں کا وقت لگا، اور اگر اس مدرسے کا بجٹ 10 لاکھ کا ہے تو 5 سال کے 50 لاکھ روپے امت کے خرچ ہوئے، 50 لاکھ امت کے خرچ ہوئے، اور 50 لاکھ سے بہت زیادہ قیمتی بچیوں کے 5 سال ہیں، کیونکہ بچیوں کے اس وقت کی قیمت زیادہ ہے، آپ سمجھیے 50 لاکھ سے کم نہیں ہے ان کی قیمت، اس کی قیمت اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ان بچیوں کے 5 سال اور امت کے 50 لاکھ روپے خرچ کر کے نہ ہم تجوید کی معلمہ دے سکے، نہ عربی درجات کی معلمہ دے سکے، تو ہم نے امت کو کیا دیا، کیا کام کیا؟ پھر ہم غور کرنے کی بات ہے۔ عربی درجات کی معلمات ہیں، شروحات کی محتاج ہیں۔ ایک جگہ ایک معلمہ کو منہاج دی گئی تو انہوں نے پوچھا منہاج العربیہ کی کوئی شرح ہے کیا؟ بلکہ بعض مرد اساتذہ بھی یہ غلطی کر رہے ہیں، لڑکیوں کے مدرسے میں تو چونکہ سامنے کوئی رہتا بھی نہیں ہے، تو بعض اوقات دیکھنے میں یہ آیا کہ استاد کے ڈیسک پہ اردو کی شروحات رکھی ہوئی ہیں سامنے ہی، یعنی پڑھ کے نہیں آ رہے ہیں وہ، وہیں پہ پردے کے پیچھے لڑکیاں ہیں، ادھر استاد بیٹھے ہوئے ہیں، استاد کے سامنے ڈیسک کے اوپر کتاب کے ساتھ ساتھ اردو شروحات رکھی ہوئی ہیں۔ تو اب جب استاد ہی اردو شروحات سامنے رکھ کے پڑھائے گا تو صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟
تو اب اس میں ایک تو تجوید قرآن شریف کی تعلیم کے معاملے میں توجہ کی ضرورت ہے. بھئی آپ بہت اعلیٰ درجے کے قاری بننا ضروری نہیں ہے، ماہر فن بننا ضروری نہیں ہے کہ آپ منشاوی بن جائیں یا قاری عبدالباسط بنیں، یہ ضروری نہیں، مگر اتنی تجوید ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ کم از کم حروف صحیح ہو جائے. ہا عین قاف جو بھی حروف ہیں وہ سارے حروف صحیح ہو جائیں. غنہ اخفا مد یہ محسنات میں سے ہے، یعنی تلاوت میں حسن پیدا ہوتا ہے اس سے. باقی حروف کی صحت واجبات میں سے ہے، اور جس کو صحت سے نکالنے پر قدرت ہو وہ ایک حرف کے بجائے دوسرا حرف ادا کرے تو بعض صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس کی جو صحت سے نکال سکتا ہے، یعنی جاہل اور ان پڑھ کی ہو جاتی ہے، دیہاتی کی ہو جاتی ہے، مگر اس کی نہیں ہوتی، بلکہ فاسد ہو جاتی ہے بعض صورتوں میں نماز. تو تجوید کا اتنا درجہ تو فرض ہے نا بھائی. اور پھر ہم نے اپنے بزرگوں سے جو سیکھا سنا سمجھا ہے اس سے ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ بھائی جس مدرسے میں قرآن پاک کی صحت کے ساتھ تعلیم نہ ہو اس مدرسے میں نور نہیں آ سکتا، نور نہیں آ سکتا اس مدرسے میں. قرآن پاک کی جب بے ادبی ہے اس مدرسے میں تو کہاں سے نور آئے گا؟ اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمارے علاقے میں حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے. آج ہم ہیں، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب ہیں، ہم دونوں کے خاندان کے جتنے حفاظ علماء ہیں، اور پھر فیض العلوم کا فیض بالواسطہ رحمانیہ میں اساتذہ فیض العلوم کے تھے، دارالعلوم حیدرآباد میں تھے، سبیل السلام میں تھے. یعنی آپ رحمانیہ کے دارالعلوم حیدرآباد کے سبیل السلام کے طلباء سے پوچھئے کن استادوں سے پڑھا، ان استادوں کے متعلق معلوم کیجئے انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے، تو ان میں ایک بڑی تعداد فیض العلوم کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں حضرت کا بہت فیض پہنچایا. حضرت کی محنت تو آپ جانتے ہی ہیں. میں قاری احمد اللہ صاحب کی بات سناتا ہوں آپ کو. قاری احمد اللہ صاحب جو صدر القراء ہے ڈابھیل کے، بھاگلپور وطن ہے حضرت کا، اور ڈابھیل کے صدر القراء ہیں، اور فجر تہجد سے لے کے سونے تک قرآن مجید کی تعلیم کا مشغلہ ہے ان کا. چہل قدمی کرتے وقت بھی وہی ہے، ان کے گھر کی عورتیں پڑھاتی ہیں، ایک شاگردہ کو بہو بنایا ہے، فون کے ذریعے سے تعلیم دیتے ہیں. اور میں نے ان کی بعض شاگردات کی تلاوت سنی ہے تو ماشاءاللہ ایسی تلاوت ہے 7 کی کہ مرد حضرات بھی پیچھے ہیں، بہترین قاریات ہیں. قاری احمد اللہ صاحب ہردوئی والے نہیں ہیں. وہ قاری احمد اللہ صاحب چند سال پہلے حیدرآباد تشریف لائے تھے تو ایک موقع پر فرمایا کہ نصیحت کرتے ہوئے کہ میں نے دارالعلوم دیوبند میں بھی مفتیان کرام سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تھا وہ مرتل تھا یا غیر مرتل قرآن تھا؟ وہ مرتل تھا. حضور نے صحابہ کو جو سنایا سکھایا وہ مرتل تھا غیر مرتل تھا؟ صحابہ نے تابعین تبع تابعین کو جو سکھایا وہ مرتل قرآن تھا غیر مرتل تھا؟ مرتل تھا، سب کا جواب. پھر قاری صاحب نے فرمایا میں نے مفتیان کرام سے پوچھا کہ پھر جن مدرسوں میں غیر مرتل قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہ کون سا قرآن ہے؟ تو قاری صاحب قرآن کے خادم ہیں، زندگی ان کی قرآن کی خدمت میں لگی ہوئی ہے پوری طرح سے، اور بڑی عمر کے ہیں، بزرگ بھی ہیں عمر کے اعتبار سے بھی. تو قاری صاحب کی بات سنا رہا ہوں. قاری صاحب نے فرمایا کہ وہ کوئی قرآن ہوگا مگر وہ قرآن نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. تو اس لیے قرآن پاک نور آئے گا مدرسے میں. ہمارے حضرت محی السنہ علیہ رحمۃ فرماتے تھے کہ قرآن پاک کا حق ادا کرو، مدرسے میں اسباب کے اعتبار سے بھی تنگی نہیں ہوگی. اور حضرت کا خود بھی معمول یہ تھا، ہردوئی کا جو نظام ہے، ہردوئی میں ایک ہے مجلس دعوت الحق، اس کی چندے کی رسید ہے. مدرسہ اشرف المدارس جو ہردوئی کا مدرسہ ہے اس کی چندے کی رسید حضرت کے زمانے میں نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ہے حضرت کی وصیت کے مطابق. تو حضرت کے زمانے میں حضرت کے پاس بھی تھا، حضرت جلال آبادی کے پاس بھی یہ نظام تھا کہ بھئی جس کو اعتماد ہو وہ لفافے میں رکھ کے نوٹ کر کے دے دے، یہ مدرسے کے لیے ہے. بس نہ کسی سے پوچھا جائے گا، نہ بولا جائے گا چندے کے لیے، نہ حساب کتاب، وہ اعتماد کر کے دے دینا. تو اشرف المدارس کا پورا نظام ویسے ہی چلتا تھا. تو حضرت جب مالیے میں کمی محسوس فرماتے تو حضرت
تصحیح قرآن پر توجہ فرماتے، چندہ دینے والوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ مالیے کی کمی ہو گئی، اب سیٹ کے پاس جائیں گے، یہ نہیں تھا۔ مالیے کی کمی ہو گئی، اب پرانوں کی بھی پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی تھی۔ 20 سال پرانا استاد ہے، 25 سال پرانا استاد ہے، اس کی بھی جانچ شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے کمی ہے، آپ بھی تصحیح کریں، آپ بھی سیکھیں، تو لہٰذا پکڑ دھکڑ ہم سے قرآن میں کے حق میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی پیش آ رہی ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کے اوپر توجہ دیں بھائی، ہمارے پاس پڑھ کے جائیں، مرد حضرات بھی پڑھ کے جاتے ہیں تو سب کو عربی کتابیں پڑھانے کا موقع نہیں ملتا۔ قرآن پاک کی بنیادی مکتب کی تعلیم سب سے اہم ہے، لہٰذا ہماری بچیاں جو فارغ ہوں وہ تجوید کے ساتھ ضروری درجے کی تجوید ان کو ضرور آئے، کم سے کم قرآن پاک کی نورانی قاعدہ ناظرے کی معلمہ تو بن سکیں۔ اور اس میں کوئی عیب تھوڑی ہے۔ حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اخلاص ہو تو بغدادی قاعدہ پڑھانا اور بخاری پڑھانا دونوں برابر ہیں، اور اگر اخلاص نہ ہو تو بخاری پڑھاؤ تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اخلاص ہو تو بخاری پڑھانا اور بغدادی قاعدہ پڑھانا دونوں برابر ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہو گئی۔ اب آپ لوگوں کے سامنے تقریر نہیں کرنا ہے۔ اب عربی درجات کے متعلق یہ ہے کہ عربی درجات میں لڑکوں کے مدرسے میں بھی ہے، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اور لڑکیوں کے مدرسے میں زیادہ ہے۔ عربی زبان کی جو صلاحیت پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بغیر شروحات سے ماشاءاللہ بخاری بھی پڑھا لیں گی، ترمذی بھی پڑھا لیں گی، اور سب کتابیں پڑھا لیں گی، شروحات سے تقریر کر لیں گی، سمجھ بھی لیتی ہیں، سمجھا بھی لیتی ہیں۔ لیکن جہاں تک عربیت کا سوال ہے، عربیت میں کمزور ہے۔ لڑکوں میں مردوں میں بھی یہی حال ہے۔ اسی وجہ سے ایسے لوگوں کے لیے جن کی عربی زبان کی بنیادی صلاحیت کمزور ہے، تخصصات محض اضاعت وقت سمجھتا ہوں میں تو۔ امت کا مال بھی ضائع، آپ کا وقت بھی ضائع۔ تخصصات اس کے لیے مفید ہیں جس کی عربیت مضبوط ہے۔ جس کی عربیت ہی مضبوط نہیں ہے وہ تخصصات کر کے کیا کرے گا؟ کون سا تیر مارے گا؟ کچھ نہیں کرے گا، وہ کچھ حاصل نہیں ہے۔ اب لڑکوں کے معاملے میں بھی بعض اوقات لڑکوں کے مدارس کے سلسلے میں بھی جائزہ لینے کا موقع ہوا تو میں تو اگر مجھ سے جانچ کے لیے کہا جائے تو میں صرف عربی زبان دیکھتا ہوں، میں اور کچھ نہیں دیکھتا ہوں۔ میں چاہے نور الایضاح ہاتھ میں دوں، چاہے قدوری ہاتھ میں دوں، چاہے قصص النبیین ہاتھ میں دوں۔ اب نور الایضاح پڑھ لیتے ہیں، نواقض وضو 18 ہیں، تو اب وہ تو عبارت سے سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ 10 برس تک پڑھتے رہے وہ۔ تو میں کہتا ہوں یہ خلاصہ مفہوم مت بتاؤ، عبارت سے بتاؤ مجھے، عبارت سے حل کر کے بتاؤ مجھے۔ عبارت سے بے تعلق ہو کے تقریر مت کرو، عبارت حل کرو، قصص کی عبارت حل کرو۔ مگر افتاء کر چکے، 10 سال لگا چکے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، سآوی کیا ہے تو نہیں بتا سکتے۔ 1 گھنٹہ بھی بٹھا دو آپ تو نہیں بتا سکتے ہو۔ کتابیں بھی دے دو آپ ان کے ہاتھ میں کہ دیکھ کے بتا دو کہ بھئی سآوی کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے، کچھ اس کا تجزیہ کرو تو نہیں کر سکتے۔ 10 سال لگ گئے، کیا فائدہ ہے بھائی؟ تو مدرسوں کے ذمہ داروں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب لڑکیوں کے مدرسوں میں بھی یہی حال ہے کہ بھئی نیچے عربیت بہت کمزور ہے اور بس شروحات کی بنیاد پہ تعلیم ہو رہی ہے، تو اس لیے عربی کی جو صلاحیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ اب لڑکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ لڑکے بھی سارے تدریس میں نہیں لگتے، لڑکیاں جو تدریس میں لگتی ہیں ان کا تناسب اور بھی کم ہے۔ ظاہر ہے اس کی وجوہات ہیں اور واضح ہیں اس کی وجوہات۔ گھریلو ذمہ داریاں جو ہیں، رشتہ ہو جاتا ہے، پھر گھریلو ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، کبھی موقع ہوتا ہے مگر جو شوہر ہیں یا سسرال والے ہیں ان کی اجازت نہیں ہوتی، کبھی حالات ہی نہیں ہوتے۔ تو اب اگر لڑکوں میں سے 100 میں سے اگر 20 پڑھانے میں لگتے ہیں تو لڑکیاں 10 بھی نہیں لگ پاتی ہیں پڑھانے میں۔ تو اب پھر ان کے اندر بھی صلاحیت کا یہ معاملہ ہو تو پھر کہاں سے معلمات ملیں گی، اچھی معلمات؟
تو لڑکیوں میں تو تناسب اور بڑھانا پڑے گا ہم کو، کیونکہ لڑکیوں میں باصلاحیت اگر زیادہ بنیں گی تو بھی وہ سب کی سب پڑھانے میں نہیں لگیں گی، اپنے حالات کی وجہ سے ان میں سے کم لگیں گی، تو محنت ہم کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن پاک کی صحت اور تجوید کے معاملے میں بھی اگر ماؤں میں یہ بات پیدا ہو گئی تو بچوں کو مکتب میں جانے کے بعد ہا عین قاف نکالنے کے لیے محنت کرنے کی استاد کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ عین قاف سیکھ کے پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ لڑکیوں کے حفظ کے متعلق بھی بات یاد آئی، اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ ذمہ داران ہیں، آپ کے سامنے عرض کرنا مناسب ہے کہ پہلے ہم بھی بہت تردد میں رہتے تھے، کوئی واضح جواب نہیں دے پاتے تھے کہ لڑکیوں کو حفظ کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے، لیکن پڑوسی ملک میں ایک نظام ہے اسکولوں کا، تعلیمی اداروں کا، اقرا روضۃ الحفاظ کے نام سے۔ تو مفتی سبیل احمد صاحب مدثر اللہ نے ایک مرتبہ ایک مسودہ بھیجا تھا مجھے بھی اور حضرت مولانا عبد القوی صاحب کو اور ایک دو علماء کو، تو وہ اس نظام کے ذمہ دار ایک نوجوان عالم کے اوپر ایک وہ مضمون تھا، اس نوجوان عالم کو شہید کر دیا گیا تھا۔ پڑوسی ملک میں تو ایسے حالات ہیں، تو ان کے حالات کے ضمن میں اس پورے نظام کا تعارف تھا، تو وہ مسودہ موٹا تھا، ہم کو بھیجا تھا مفتی صاحب نے۔ اور وہ نظام یہ ہے کہ وہاں پر وہ لوگ اسکول چلاتے ہیں، اور چونکہ اردو سرکاری زبان ہے تو بعض پہلوؤں سے ان کے لیے سہولت بھی ہے، انگریزی زبان پر بحیثیت زبان اچھی محنت کرتے ہیں، باقی مضامین اردو میں ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کو چوتھی پانچویں جماعت تک ناظرہ اور اسکول کی تعلیم ایک ساتھ دیتے ہیں۔ چوتھی پانچویں جماعت کے بعد بچوں کو حفظ میں لے آتے ہیں، 2 سال کا وقفہ عموماً دیتے ہیں، اور 2 سال کے وقفے میں بچوں کا حفظ کراتے ہیں اور بہت پختہ حفظ کراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو چھٹی جماعت ہوتی ہے وہ 1 سال ریکوری کا خصوصی محنت کا ہوتا ہے، خصوصی محنت کرا کے پھر آگے اسکول کی تعلیم میں ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ پھر اسکول بھی ہے، انٹر تک کا کالج بھی ہے ان کا، اور تمام اسکول کی اور کالج کی تعلیم کے دوران دور سنانا ضروری ہے ادارے میں، یعنی دور کی کسی کو دور کا استثناء نہیں ہے، دور ہر ایک کو سنانا، بلکہ جس کا حفظ اگر خام ہو تو اس کی اسکول کی تعلیم بھی موقوف کر دی جاتی ہے، دور حافظ ہونا ضروری ہے۔ تو پورے 100% اس ادارے میں حافظ ہیں گویا، اسکول میں کالج میں۔ تو ان نوجوان علماء نے اپنے سرپرست بعض اکابر علماء مفتیان جن کے نام اس میں لکھے ہوئے تھے اور مجھے اب محفوظ نہیں ہیں، تو ان اکابر مفتیان سے ان نوجوان کام کرنے والے علماء نے رہبری حاصل کی کہ لڑکیوں کے سلسلے میں بہت سوال آتا ہے، آپ سے ہم رہنمائی چاہتے ہیں کہ آیا لڑکیوں کو حفظ کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے۔ تو ان اکابر مفتیان نے کہا کہ لڑکیوں کو حفظ کرانا چاہیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر، اور انہوں نے بتایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لڑکیاں حافظہ ہوتی ہیں، جو مائیں حافظہ ہوتی ہیں، ان کے بچے آسانی کے ساتھ حافظ بن جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حفظ کرانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر مجھے معلوم نہیں تھا، اس کے بعد مجھے معلوم ہوا، یہ پڑھنے کرنے کے بعد جب میں یہ بتانے لگا، تو ہمارے بھی استاذ ہیں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری علیہ الرحمہ، مگر میں نے کبھی سنا پڑھا نہیں تھا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت مفتی صاحب خود اپنے گھر کے احوال بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کی اہلیہ محترمہ نے بڑی عمر میں حفظ کیا، تو حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے جو بچے بڑے ہیں ان کے حفظ میں دشواری پیش آئی، لیکن جب اہلیہ محترمہ نے خود حفظ کیا تو اس کے بعد والے جو بچے تھے ان بچوں کا حفظ کہاں سے ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا، لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی بچیاں بھول جائیں گی، تو کام کرنے والوں میں سے ایک ساتھی نے یہ کہا کہ بچے جتنے حافظ بنتے ہیں اس میں سے کتنے تراویح سناتے ہیں اور کتنے یاد رکھتے ہیں؟ بچے جو حفظ کر رہے ہیں ان میں سے کتنے یاد رکھتے ہیں اور کتنے تراویح سناتے ہیں، اس کا تناسب کتنا ہے؟ تو آپ اس کی وجہ سے بچوں پہ روک نہیں لگاتے، تو بچیوں پہ کیوں روک لگاتے ہیں آپ؟ کوئی وجہ نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے
کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ اور حفظ کی رغبت ہو تو ضرور حفظ کے لیے کبھی روکا نہ جائے، اور شوق ہو تو ضرور کرا دیا جائے حفظ ان کا، اور عربی درجات کی تعلیم معیار کے ساتھ ہو، سلیقے سے کام کریں ہم۔ دیکھیے کام جو ہوتا ہے وہ تقریروں سے تو نہیں ہوتا، کام سے ہوتا ہے، کام آپ کرنے والے ہیں۔ آپ اپنے ادارے پر جتنی محنت کریں گے، اس کو جتنا معیاری بنائیں گے، سلیقے سے بنائیں گے، وہ خود زبردست تقریر ہوگی، آپ کے ادارے کو دیکھ کر دوسرے لوگ خود بخود سیکھتے رہیں گے اور اچھائی پھیلتی رہے گی، اچھا نمونہ آپ کا دوسروں کے لیے بھی بنے گا، اس طرح کام مستحکم مضبوط ہوگا اور پھیلے گا انشاءاللہ۔ بس میری بات ہو گئی جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، آپ حضرات سوال کرنا چاہیں سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں جی ہاں، عمر اگر زیادہ ہو گئی ہو تو پھر حفظ کرانے کے بجائے شعبہ عالمیت میں داخلہ کرائیں عربی درجات کی طرف۔ اچھا ہاں جی ہاں، طلباء طالبات دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بالکل پہلی جماعت سے لے کے 5ویں جماعت تک کا ہے، وہ یو کے جی اور فرسٹ کا ایک ہے، سیکنڈ تھرڈ کا ایک ہے، فورتھ ففتھ کا ایک ہے لیول۔ تو جو کتابیں ایم ایس کی طرف سے ملت ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے تیار کی گئی ہیں اور مجلس علمیہ کی طرف سے چھپ رہی ہیں اور اب کئی جگہ عملی طور پر اس کا اجرا ہو چکا ہے، وہ ایک اچھی چیز ہے اور اس میں سہولت ہے۔ ہم بھی اپنے بعض اداروں میں پڑھا رہے ہیں، اور 3 سبجیکٹ ہیں، انگریزی کا ہے، حساب کا ہے، اور ای وی ایس کہتے ہیں آج کل، سوشل کہیے سائنس کہیے، وہ ای وی ایس۔ تو یہ 3 کی کتابیں ہیں۔ جو پہلا سیٹ ہے وہ یو کے جی اور فرسٹ کے لیول کا ہے، یعنی نرسری سے لے کے فرسٹ تک جتنا اسکول میں تعلیم ہوتی ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا۔ دوسرا جو لیول ہے وہ سیکنڈ اور تھرڈ، تیسرا جو ہے وہ فورتھ اور ففتھ۔ اب اس کے آگے تو سرکاری نصاب رہتا ہے، اس وجہ سے اس کے آگے کا تیار تو نہیں کیا گیا، مگر آئندہ ضرورت پڑے تو اس کے آگے کا بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ہم درخواست کیے ہوئے ہیں وہاں پر ذمہ داران سے کہ تیلگو کی بھی ایسی ہی کتابیں تیار کر دی جائیں، کیونکہ تیلگو میں ہم باہر بازار سے جو کتابیں منگا کے پڑھا رہے ہیں تو وہ تصویروں وغیرہ کے اعتبار سے ہمارے لیے غیر موضوع ہیں، لیکن اب زبردستی جیسے ہم ہمارے مدرسے میں بھی پڑھا رہے ہیں تو اس کا ٹائٹل ہی ایسا ہے کہ پورے ٹائٹل پہ اسٹیکر لگا کے ہم پڑھا رہے ہیں اس کو، مگر وہ کتاب اچھی سمجھی جاتی ہے تو پھر ہم نے وہی کتاب بھیجی بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اللہ نے چاہا تو تیلگو میں بھی ایک دو تین کتابیں تیار ہو جائیں گی، تو سارے مدرسوں کے لوگ تیلگو میں ان کتابوں کو پڑھائیں تو تیلگو زبان بھی آ جائے۔ وعلیکم السلام۔ جی، افراد کے اندر اضافہ کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ بھائی لڑکے جتنے پڑھتے ہیں، لڑکوں میں سے جتنے تدریس میں لگتے ہیں، لڑکیاں اس سے بھی بہت کم تدریس میں لگتی ہیں، تو لہٰذا ہم کو افراد زیادہ سے زیادہ تیار کرنا ہے۔ ہم کو بھی خود لڑکیوں کے مدرسوں میں بنیادی کام کے لیے معلمات کی اتنی کمی ہے، تو اب ہم اس کے لیے یہ کر رہے ہیں، جیسے جو بنیادی کام ہے تجوید کا، تو اب ہم تصحیح کے لیے آنے والی طالبات اس کہیے یا معلمات کہیے، ان کو تصحیح کے ساتھ بھی 2-3 ہزار کا وظیفہ دے دیتے ہیں، اور اب ہم اس کی طرف ہماری توجہ یہ ہے کہ بھئی افراد تیار ہو جائیں، یہ چاہے ہمارے پاس پڑھائیں چاہے کہیں اور پڑھائیں چلے جائیں۔ تو اب جو جیسے اس قسم کی بعض طالبات یا عالمات رجوع ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم پڑھانا چاہتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر صلاحیت اس درجے کی نہیں ہے، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تصحیح کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑی دیر کچھ تدریس میں معاونت کر لو، ہم آپ کو تنخواہ آپ کی 6,000 نہیں، 6,000 کے بجائے 3,000 ہم آپ کو دے دیں گے 2-3 مہینے، اور اس طرح افراد کو تیار کر لیتے ہیں۔ باقی بہت دقت ہم کو خود شہر میں اپنے اداروں میں بھی پیش آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی حل تو ایسا بتا نہیں سکتا میں،
بس اس کا حل یہی ہے کہ ہم افراد کی تیاری کا کام جو ہے وہ زیادہ کریں، اور تصحیح کے انداز میں جو شعبہ ہے اس شعبے کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ چلائیں، افراد تیار کریں۔ اساتذہ بھی جو تیار ہوتے ہیں، بھئی آپ اگر تصحیح کر کے ایک استاد تیار ہو جائے یا معلمہ تیار ہو جائے، وہ چاہے ہمارے ادارے میں نہ پڑھائے، کہیں بھی پڑھائے، امت کا فائدہ ہوگا۔ تو اداروں کے لوگ بھی اپنے خرچ پر تیار کریں افراد کو، تنخواہ دے کر تیار کرنا پڑے تنخواہ دے کر تیار کریں، پوری تنخواہ کے ساتھ بھی تیار کریں۔ اور اس کے بعد ادارے والوں کو یہی رہتا ہے کہ بعض اوقات ہم سارا خرچ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، پھر ہمارے پاس پڑھانے کے بجائے وہ پڑھانے والا یا پڑھانے والی کہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ تیار کرتے رہیے، ملت کا امت کا فائدہ ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی فرمائیں۔ ہاں جی 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 جو طالبات کا نصاب ہے عالمیت کا، اس کے سلسلے میں ایک بنیادی بات ہے، اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا۔ ہم کو ایک عرصے سے یہ فکر ہے، ویسے تو لڑکوں کے مدرسے میں بھی بعض علماء کا خیال ہے کہ لڑکوں کے مدرسے میں بھی جو ہے عالمیت کو مرحلوں میں تقسیم کرنا چاہیے، کیونکہ سارے طلبہ ایک صلاحیت کے نہیں ہوتے ہیں، وہ ہفتم تک جانے کے بعد بھی اسی صلاحیت کے رہتے ہیں، لیکن وہ تو اور درس نظامی میں اس کی گنجائش ہے۔ ہمارے شہر میں جو جامعہ نظامیہ ہے، جامعہ نظامیہ میں فضیلت تک ایک ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے حلقے کا ہے کہ ہمارے پاس اعدادیہ سے لے کے فضیلت تک ایک ہی ہے، سند ملے گی تو دورے کے بعد ہی سند ملے گی، مگر وہاں ایسا نہیں ہے۔ وہاں بھی درس نظامی ہے اور اچھی تعلیم ہے، اگرچہ کہ تعداد کم ہے، مگر تعلیم پرانے جو اساتذہ ہیں ان کی تعلیم اچھی ہے۔ تو وہاں ان کے پاس یہ درس نظامی کئی حصوں میں تقسیم ہے، مولوی ہے، عالم ہے، فاضل ہے، کامل ہے، اس طرح سے تقسیم انہوں نے کر رکھی ہے۔ تو اب مولوی کی سند جلدی مل جاتی ہے، تو اب جس کو میدانی کام میں لگ جانا ہے تو بھئی اس کو 8 سال لگانا ضروری نہیں ہے، وہ 3 سال 4 سال لگا کے مولوی کی سند لے لیتا ہے، مولوی کی سند لے کے اپنے کام میں وہ لگ جاتا ہے۔ جس کے اندر اور صلاحیت ہے، وقت ہے، وہ اور آگے کی بھی پڑھائی پڑھتا ہے۔ تو اس طرح مرحلے ہیں۔ تو بہرحال لڑکوں کے مدرسے میں تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہمارے حلقے میں چونکہ ہمارے پاس ایک نظام پوری طرح سے رائج ہے، وہ اس میں کوئی تبدیلی آسان چیز تو ہے نہیں، مگر لڑکیوں کے مدرسے میں اس کی ضرورت ہم ایک عرصے سے محسوس کر رہے تھے، کیونکہ لڑکیاں جو ہے تعلیم جاری رکھنا بھی بعض وقت ان کے لیے اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ رشتے آ جاتے ہیں، تو اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کورس پورا ہوا نہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے انہی فکروں کے ساتھ یہاں مولوی حبیب الرحمن حسامی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اگر وہ کاغذ ہے نہیں ہے تو کچھ ہمارے مدرسے میں ہے تو پہنچ جائے گا۔ رابطہ مدارس عربیہ نسوان کے نام سے حیدرآباد کے اور اطراف کے کچھ مدارس، مولانا عتیق صاحب بھی ہیں یہاں پر، مولانا عتیق صاحب اور مولانا حبیب الرحمن حسامی یہ ہیں، اور جو علماء کی ایک جماعت بیٹھی تھی، اور ہم لوگوں نے غور کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ پھر پڑوسی ملک سے بھی ایک نصاب ملا ہم کو، واٹس ایپ پہ ہے کاپی، چاہیں تو آپ مجھ سے مولوی حبیب الرحمن صاحب سے بھی ملے گی۔ معلوم ہوا کہ جو بات ہم سوچ رہے ہیں یہ پڑوسی ملک میں ہو بھی چکی ہے، ہمارے ہی حلقے میں۔ تو وہاں پر وفاق والوں نے عالمیت کے اس نصاب کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے، ہر مرحلے پہ اس کی سند مل جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ 6 سال تک انتظار کرتے رہیں۔ تو پہلا مرحلہ ان کے نزدیک اس کا نام ہے ثانویہ، دوسرا مرحلہ ہے عالمہ، تیسرا مرحلہ ہے فاضلہ۔ تو جو ثانویہ میں فارغ ہو جائے اس کو ثانویہ کی سند دے دی جاتی ہے۔ تو اب اس کو ثانویہ کہیے یا ہمارے پاس اصطلاح پہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا تھا، زیادہ تر مولویہ کی طرف رجحان تھا، تو مولویہ یا ثانویہ کے نام سے وہ سند جاری کی جا رہی ہے۔ تو 2 سال کے ایک نصاب پر ایک مرحلہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس 2 سال سے پہلے بھی 1 سال کا ایک نصاب بنایا گیا ہے، کیونکہ اب جیسے بعض اہل حدیث حضرات ہیں وہ 6 مہینے کا ڈپلومہ چلا رہے، تو اب یہ کیا گیا کہ بھئی اعدادیہ کو اس طرح سے بنایا جائے کہ اگر کوئی صرف اعدادیہ بھی پڑھ کے چلی جائے، کوئی خاتون کوئی لڑکی، تو اس کو ڈپلومہ ان دینیات کی سند دے دی جائے، 1 سال کی سند۔ تو یہ 1 سال کا نصاب ڈپلومہ ان دینیات کے نام سے۔ اس کے بعد عالمیت کو گویا 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے،
پہلے 2 سال پھر بعد والے 2 سال. تو پہلے 2 سال کو ثانویہ کہیے یا مولویہ کہیے, پھر بعد کے جو 2 سال ہیں وہ عالمہ ہیں. تو اب جو لڑکی 1 ہی سال لگائے اس کو آپ ڈپلومہ ان دینیات کی سند دے دیجیے, اس کے بعد 2 سال لگائے اس کو مولویہ کی سند دے دیجیے. صلاحیت ہو تو پھر آپ اس کو عالمہ میں لیجیے, ورنہ مولویہ پہ اس کو فارغ کر دیجیے. وقت ہو, صلاحیت ہو تو پھر اس کو عالمہ میں لے لیجیے اور عالمیت اس کی پوری کیجیے. پھر اس کے بعد فاضلہ کا نصاب رہ سکتا ہے, یعنی دورے کا اس کے بعد رہے گا. 1 سالہ ہو یا 2 سالہ جو بھی ہو وہ فاضلہ کا نصاب ہو سکتا ہے. مومنہ جو کورس ہے, مومنہ کورس جو حضرت مولانا وستانوی صاحب چلاتے ہیں, اس کی نوعیت تھوڑی الگ ہے. وہ حضرت مولانا وستانوی صاحب نے شروع کیا اس انداز سے, وہ گلبرگے میں نے اس کو دیکھا بھی, کہ 6 سال سے لے کے 9 سال تک کی عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں, 6 سے 9 تک کی, تو پردے کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو دارالقامہ بھی رہتا ہے ان کے پاس, تو اب بڑا ہاسٹل ہے, اس میں 6 سے 9 سال تک کی بچیاں رہتی ہیں. وارڈن ساری عورتیں ہوتی ہیں, بڑی عمر کی وارڈن مل جانے میں تو مسئلہ نہیں ہوتا, وارڈن تو عورتیں مل جاتی ہیں. اب جب تعلیم کا وقت ہوتا ہے, صبح کی میقات اور دوپہر کی میقات کا, تو تعلیم کے وقت میں دروازہ کھلتا ہے اور مرد اساتذہ اور جو وارڈن بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں وہ نگرانی کرتی رہتی ہیں, چکر لگاتی رہتی ہیں, بڑی عمر کی خواتین. اور یہ اساتذہ درجوں میں چلے جاتے ہیں اور ان بچیوں کو مرد اساتذہ پڑھاتے ہیں. 4 گھنٹے صبح, دوپہر میں 2 گھنٹے پڑھا کے یہ مدرسے سے باہر نکل جاتے ہیں. جیسے یہ اساتذہ باہر نکل جاتے ہیں, دروازہ بند ہو جاتا ہے, پھر اندر پورا عورتوں کا نظام رہتا ہے. اور یہ لڑکیاں چونکہ 9 سال تک کی ہوتی ہیں تو مرد اساتذہ پڑھا دیتے ہیں. اب ان کو پڑھایا کیا جاتا ہے, تو ان کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے, اور وہاں کے نظام کے مطابق قرآن مجید لکھنے کی مشق کرائی جاتی ہے. تو پورا قرآن مجید اکثر بچیاں شاید لکھتی ہیں وہ, تو اس سے ان کی تحریر بھی اچھی ہو جاتی ہے اور تلاوت بھی ان کی مضبوط ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ اردو دینیات ہے اور انگریزی زبان ہے, علاقائی زبان ہے, اور اسی طرح ایک آدھ عصری مضمون فضائل اعمال وغیرہ کی تعلیم ہے. یہ مومنہ کورس ہے. تو یہ بھی بڑا اچھا نظام ہے, مگر جہاں پر بچیاں مل سکیں, کیونکہ اب آج کل اسکولوں کی طرف اتنا رجحان ہے کہ اب سب جگہ بچیاں مل نہیں پا رہی ہیں. تو مومنہ کورس تو یہ ہے 6 سے 9 سال تک کی بچیوں کے لیے, جو حضرت مولانا وستانوی صاحب چلاتے ہیں. باقی اور لوگوں نے بھی مختصر نصابوں کے نام مومنہ کورس رکھ لیے ہیں, مگر جو مومنہ کورس چلا ہے وہ مولانا وستانوی صاحب کا یہ مومنہ کورس ہے. باقی شعبہ عالمیت کو بھی اس طرح مرحلوں میں آپ تقسیم کر دیں. صلاحیت ہو تو آگے بڑھائیں, وقت اور صلاحیت ہو, نہیں ہو تو پھر ایک مرحلے پر سند دے دیں, تو اس میں سہولت رہے گی. یہ کاغذ آپ حضرات حاصل فرما لیں. پھر اس کے بعد دورے میں بھی ان کے پاس کاغذ ہے کہ, اور انہوں نے دارالعلوم حیدرآباد کے بڑے اساتذہ حضرت مولانا سید احمد ومیز صاحب ندوی, مفتی جمال الدین صاحب, مفتی تجمل حسین صاحب, ان سب حضرات کے مشورے سے کہ سیاہ ستہ میں کون سے ابواب کس کتاب سے پڑھائے جائیں, وہ نقشہ بنا لیا انہوں نے. تو اس میں وہ تکرار سے بھی بچ جاتے ہیں اور تعلیم بھی اچھی ہوتی ہے. تو کس کتاب سے کون سے باب پڑھائے جائیں اس کو منتخب کر کے ایک چارٹ بنا دیا ہے, وہ بھی آپ حضرات حاصل فرما سکتے ہیں. یہ طلباء سے متعلق سوال ہے. طالبات میں تو ایسی نوبت آتی ہے مگر کم آتی ہیں. اکثر طلباء حفظ کی تکمیل میں 6 سال لگا دیتے ہیں, پھر بھی مکمل نہیں کر پاتے. والدین کہتے ہیں 10 سال بھی ہو گئے تو ضرور حافظ بنانا ہے. تو یہ درد سر تو آپ سے بہت زیادہ ہم کو ہے. اس کی گولی نہیں مل رہی ہم کو بھی, مگر یہ درد سر آپ سے بہت زیادہ ہم اٹھا رہے ہیں بھائی. بہت سمجھانے کی, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا عبدالقوی صاحب نے بھی ایک تحریر فرمائی اس سلسلے کی, اسی شعبان رمضان کے زمانے میں, تو وہ بھی میں نے لوگوں کو روانہ بھی کی واٹس ایپ کے ذریعے سے. مولانا نے اس میں تحریر فرمایا ہے کہ 14 سال کی عمر تک اگر بچے حفظ کر لیں تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کو دین یا دنیا کی کسی تعلیم میں لگا دو, کیونکہ دین کی تعلیم بھی اچھی دلانا چاہیں تو تقریباً 8 سال درکار ہیں, دنیاوی تعلیم میں لگاؤ تو بھی اس کے لیے تقریباً اتنی ہی مدت درکار ہے. اب اگر بچہ 20 سال تک حفظ ہی پڑھتا رہے گا تو پھر آگے دین یا دنیا کی کوئی اور تعلیم کہاں سے حاصل کر سکے گا. مگر یہ مسئلہ ہم لوگوں کو سبھی کو ہے. مولانا نے بھی ایک مجلس شروع ہی اس سے فرمائی کہ بعض لوگ آ کے یہ بولتے ہیں, اور صاحب آپ کو کیا کرنا ہے, 25 سال ہو جانے دو, کتنے بھی سال ہو جانے دو,
آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہم بول رہے ہیں پڑھاؤ، آپ کتنے بھی سال لگنے دو، حفظ کراؤ. اور ہم بھی اپنے مدرسے میں کل پرسوں بھی اپنے مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا تو یہی مسئلہ تھا. بعض سرپرست یہ بول رہے ہیں ہم کو کچھ نہیں ہے بھائی، بہرحال حافظ بنانا ہے ہمارے کو، چاہے 25 سال لگو چاہے کچھ لگو. یہ بہرحال لوگوں کے اندر اصل میں شوق جذبہ بہت ہو گیا ہے، تو شروع سے ہی اس کو تھوڑا معتدل کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو بولنا ہے حافظ بننا فرض نہیں ہے، حفظ فرض نہیں ہے، تجوید سے قرآن پڑھنا فرض ہے، حفظ فرض نہیں ہے، دیندار بننا فرض ہے، دین کا ضروری علم حاصل کرنا فرض ہے. اور ہم لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ بھئی دیکھو ناظرہ کا کام بچہ کمزور بھی ہے، شوق نہیں ہے، تو بھی ہم پیچھے پڑھ کے زبردستی کر کے ناظرہ کا کام دیر سویر کرا سکتے ہیں انشاءاللہ. یعنی 1 سال میں نہیں تو 2 سال میں کرا سکتے، 2 سال میں نہیں تو 3 سال میں کرا سکتے. حفظ کرانا کسی کے بس کا کام نہیں ہے. شوق ہونا، ذہانت ہونا، محنت ہونا، ماحول ہونا، بہت ساری چیزیں ہیں. اب بعض بچے، خود ہم تجربے کرتے رہتے ہیں، بعض بچے ذہین ہیں، بیٹھے تو تھوڑی دیر میں یاد ہو جاتا، مگر اب 6 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، مول صاحب بولے بھی تو پڑھتا ہی نہیں بچہ، مدعو کے ویسا بیٹھا ہوا ہے. کبھی کوئی ایسا شرارت ہے اس کے اندر، یکسو ہی نہیں ہے، کتنا بھی بولو اٹھتا بھاگتا، ادھر جاتا ادھر جاتا، ذہین بہت ہے. اب سالوں گزر جا رہے ہیں، اب ہم بولتے بھئی ہم پیچھے پڑھ کے ناظرہ کرا سکتے ہیں، ہم پیچھے پڑھ کے حفظ ہم نہیں کرا سکتے، حفظ نہیں کرا سکتے کسی بھی صورت میں. تو بہرحال یہ مسئلہ تو ہے، اور لوگوں کا اس واسطے شروع میں داخلے کے وقت ہی اب آج کل تھوڑا ذہن بنا دے رہے ہیں، دیکھو بھئی ہم یہ تو کرا دیں گے، حفظ کے معاملے میں بعد میں جذباتی مت بنو آپ. بہت لوگ ہیں ایسے، خود ہمارے شہر میں بہت لوگ ہیں جو بہت جذباتی ہیں. خود میرے کو بھی اس رمضان کے بعد بہت کارروائی کرا میں ایسے بچوں کی. ماں باپ کو فون کرے، حقیقت میں یہ واقعات ہیں کہ ماں رو رہی ہے 2 دن سے کھانا نہیں کھا رہی ہے، باپ آتا ہے ہمارے سامنے رونے لگتا ہے، مول صاحب کچھ بھی کرو بہت میری خواہش ہے. اچھا وہ ہو یہ بھی جاتا ہے بعض وقت کے خاندان میں بول بتا لیتے پہلے سے، تو ایک توقع، ایک امید کہ بھئی بچہ ہمارا حافظ بن جائے گا، خاندان کے لوگ بھی انتظار میں بچہ کبھی حفظ کر رہا. کبھی ایسا ہو رہا کہ خاندان میں ایک بچہ حفظ کر لیا، قریبی رشتہ دار، اس کو دیکھ کے شوق میں دوسرے کو ڈالے. اب ان کی ماں کا بھی بڑا جذبہ، اب وہ ایک طرح کا کسی درجے میں انا بھی شامل ہو جا رہی کبھی کہ بھئی وہ فلانی کا بچہ تو حافظ بن گیا، میرا بچہ حافظ نہیں بن رہا، اب کیسا ہوں گا. تو اب اماں اتنے جذباتی ہیں، کیا بھی ہونے دو مگر حافظ بنانا ہے. تو بہرحال لوگوں کو کونسلنگ کرنے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے، اور شروع میں ہی بولنا ہے حفظ کے معاملے میں بہت جذباتی مت بنو. اللہ نے توفیق دے دی، آسان کر دیا، حفظ کرا لو، نہیں ہے تو پھر دیندار بناؤ. حافظ بننا فرض نہیں ہے، دیندار بننا فرض ہے. ٹھیک، ختم کر دیں. ہاں اچھا، ہاں آپ بول رہے ہیں، میں بھول جا رہا ہوں. بھئی تادیب کا جو ہے طالبات میں تو کم ہونا چاہیے مسئلہ، مگر بہرحال اندر ساری طالبات اور معلمات ہی رہیں تو وہاں مسئلہ شاید ہو جاتا ہے. باقی ہم ایسا سوچ رہے ہیں کہ یہ خالی لڑکوں کے مدرسوں میں ہوتا ہوں گا، لڑکیوں کے مدرسے میں نہیں ہوتا ہوں گا. بلکہ مار پیٹ اور تعذیب کے معاملے میں بہت صورتحال نازک ہے، اس کو مدرسے والوں کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ تعلیمی اعتبار سے بھی بہت سی سزائیں نفع بخش نہیں ہیں، تھوڑی بہت گنجائش ہے اصل دیکھا جائے تو، مگر بچے الگ الگ ہوتے ہیں. ہم نے بھی مدرسے میں تجربہ کیا، ہمارے مدرسے میں بھی شروع میں اطراف کی کچھ بستیوں کے بچے اچھی خاصی تعداد میں تھے، ان کو پٹائی بھی کرنا پڑتا تھا. مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان گھرانوں کے بچے، ان کی تعلیم سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا. پٹائی ہو جاتی ہے، کسی طرح کسی درجے تک پڑھ لیتے ہیں، مگر بعد میں کچھ زیادہ کام آم کے نہیں رہتے. جو اچھے گھرانوں کے بچے ہیں جو پٹائی برداشت نہیں کرتے، زیادہ تر تعلیم نتیجہ خیز ان کی ہوتی ہے. تو بعض اوقات ہمارے اساتذہ کو میں یہ بولتا ہوں، اتنا ہی مارنے کا شوق ہے تو فلاں شاخ میں بھیج دیتا ہوں، جتنا پیٹنا ہے پیٹ لیتے رہو، مگر پڑھتا نہیں کوئی بھی. پڑھ کے فارغ ہوا بھی تو کام کا نہیں نکلتا. اور آپ کو جو اچھے بچے ملے ہوئے ہیں، یہ لوگ پٹائی نہیں برداشت کرتے، ان کے گھر کا ماحول ایسا ہے، ان کا مزاج ایسا ہے.
لیکن زیادہ تر پڑھائی کا نتیجہ یہی دیں گے آپ کو، اور یہ تجربہ ہم کر چکے ہیں پوری طرح سے. آپ کو میں بول رہا ہوں، آپ کسی اور کو بول سکتے ہیں آپ نہیں معلوم ہوں گا بلکہ، مگر میں 25-30 سال سے پورا تجربے میں ہوں مستقل الحمدللہ، ہر قسم کے بچوں کا. آپ جن کی پٹائی کرتے ہیں ان میں تعلیم کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. وہ گھرانوں کے بچے جن کو پٹائی کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے وہی تعلیم میں بہترین نتیجہ دیتے ہیں، بہترین نتیجہ. اور ہم لوگ پٹائی کا ماحول کر کے ان اچھے گھرانوں کے بچوں کے آنے پہ روک لگائے ہوئے ہیں، بچیوں پہ روک لگائے ہوئے ہیں. ہمارے اس پٹائی کے ماحول کی وجہ سے اچھے گھرانوں کے بچے بچیاں نہیں آتے. اگرچہ کہ ہمارے مدرسے میں کچھ سخت قانون ہے، مگر میں اپنے مدرسے کا بھی مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ہمارے مدرسے میں بھی ایسا. حالانکہ ہمارے مدرسے میں یہ ہے کہ میں اساتذہ کو یہ بولتا ہوں تقرر کے وقت کہ دیکھو بھائی میرے پاس کچھ کاغذات نہیں ہیں قانون ضابطوں کے، مگر 2 چیزوں میں سختی ہے ہمارے پاس. ایک چیز یہ ہے کہ مار پیٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اگر کوئی استاد قابو میں رہ کے کچھ 1-2 مار دیا تو ہو سکتا ہے ہم نظر انداز کر دیں گے، چشم پوشی کر لیں گے. دوسری چیز ہے گفتگو. جو استاد تم سے نیچے اترے گا اس کے لیے کوئی گنجائش ہمارے مدرسے میں نہیں ہے. اگر کوئی اچھا استاد آیا اور اس نے اس طرح کی گفتگو کی، تم سے نیچے اتر کے گفتگو کی، اور ہم کو اطلاع ملی، صرف 1-2 مرتبہ ہی سمجھائیں گے اس کو، 1-2 مرتبہ سے زیادہ نہیں سمجھائیں گے. کتنا ہی اچھا استاد ہو ہم اس سے چھٹی حاصل کر لیتے ہیں. اس استاد سے نہیں چاہیے ہم کو وہ استاد، بالکل نہیں چاہیے ہم کو وہ استاد. اور میں آپ کو بول رہا ہوں بہت نقصان ہو رہا ابھی بھی، کیونکہ ابھی بھی بہت سے نوجوان اساتذہ وہ مزاج بنا ہوئے ہیں، یہ نہیں کرے تو نہیں ہوتی بھائی بچوں کی پڑھائی. اور بولتے ناظمہ ویسی بولتے، ذمہ داراں ویسی بولتے، ہمارے کو معلوم کیسا ہمارے کو پڑھانا پڑتا بولتے. مگر بہت غلطی ہے، یہ بہت غلطی ہے، بہت نقصان ہے اس کا. تو بہرحال اس کے باوجود میں بولوں اپنے مدرسے کا واقعہ بولوں. بچہ آیا ایک، تھوڑے دن کے بعد بچہ نہیں آ رہا. اچھا بچہ تھا، کیا ہوا بھائی بچہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں کوئی استاد مارے کیا؟ نہیں کوئی استاد نہیں مارے. پھر نہیں، بہرحال بچہ رو رہا، بچہ بول رہا میں مدرسہ نہیں جاتا اب بالکل. اب آنے ہوا کیا بھائی آخر؟ بولے تو نہیں، وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، مول صاحب ایک دوسرے پرانے بچے کی اچھی پٹائی کرے. اچھی بولے تو ہمارے پاس بہت زیادہ بھی نہیں ہوتی، مگر بہرحال انہوں ذرا چھڑی سے اس کو مارے کرے. وہ بچہ اتنا ڈر گیا کہ وہ بچہ کیونکہ پہلے سے سن کے گھروں میں سو بول لیتے ہیں، مدرسوں میں پٹائی کرتے بھائی، مدرسوں میں گئے تو ڈرانے کو بولتے، اسکول سے نکال کے مدرسے میں ڈال دیتے، مول صاحب بتاتے وہاں تمہارا بولتے. تو وہ پہلے سے بھی سن کے ذہن میں انہیں آیا. پہلے دن بیٹھا کوئی اس کو نہیں مارا، لیکن دوسرے بچے کو مول صاحب مارے. وہ بچہ اتنا ڈر گیا، وہ بچہ دوسرے دن سے بلا میں مدرسہ آیا ہی نہیں. وہ بچہ پھر مدرسے کو آیا ہی نہیں مدرسے کو پھر. تو اس واسطے یہ ماحول بدلنے کی بہت ضرورت ہے. اور قانونی اعتبار سے تو اب ایسی صورتحال ہے، کیونکہ ہم کو بھی اپنے اداروں میں اپنے اساتذہ سے مسائل ہوتے ہیں. اساتذہ کو ہم سے شکایت ہوتی ہے، ذمہ داروں سے شکایت ہوتی ہے کہ صاحب یہ لوگ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. مگر میں یہ بولتا ہوں بھائی آج ہم اس موقف میں ہیں بھی نہیں کہ ہم آپ کو اجازت دیں کہ جناب تھوڑی آپ پٹائی کر سکتے ہیں، بلکہ کیونکہ کچھ بھی ہو گیا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، قانونی مسئلہ ہو گیا. میں تو کیمروں سے کلاسوں میں اسی لیے ڈر رہا ہوں میں، کیونکہ ایک مرتبہ قید ہو جانے کے بعد آپ نہیں ہے بول کے بھی نہیں بول سکتے، آپ کاٹ بھی نہیں سکتے، آپ ایڈیٹنگ بھی نہیں کر سکتے. آپ معاملہ ٹیڑھا ہو گیا نا، ٹیڑھا ہونے کے بعد آپ اگر کٹ کر دیے تو آپ بھی مجرم ہو جاتے، آپ ڈیلیٹ کر دیے تو آپ بھی مجرم ہو جاتے. اور آج کل ٹیکنالوجی سے پورا معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی ایڈٹ کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا، سب معلوم ہو جاتا. تو بہرحال وہ رہے نہ رہے، قوانین اتنے سخت ہیں کہ معاملہ اگر ٹیڑھا ہو گیا تو مدرسے کے ذمہ داران، شہر کے بااثر لوگ سب مل کے بھی آپ کو نہیں بچا سکتے. تو بہرحال قانون کا بھی مسئلہ ہے، اور قانون سے زیادہ جو اہم بات وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے. اس وجہ سے تعدیب نہیں، اور زبان کے معاملے میں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے ہم کو. لڑکیوں کے مدرسوں میں بھی اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ دیکھو بھائی الناس معادن کا معادن الذهب والفضة والی بات ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کانوں کی طرح ہیں، مائنز، کان، معادن، پتھر کی بھی کان ہے، کوئلے کی بھی کان ہے، تانبے کی بھی ہے، پیتل کی بھی ہے، سونے کی بھی ہے، ہر قسم کی کانیں ہیں۔ آپ نے فرمایا انسان بھی ایسے ہی ہیں، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، جو جاہلیت کے زمانے میں اچھے سمجھے جاتے تھے وہ اسلام اگر لے آئیں اور دین کی سمجھ حاصل کر لیں تو اب ان کا درجہ بہتر درجہ ہے، وہ فائق ہیں وہ درجے کے اعتبار سے۔ یہ حقیقت ہے، یہ اللہ نے انسانوں میں فرق رکھا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بہت چھوٹے گھرانے سے آتے ہیں، بظاہر معمولی گھرانے سے آتے ہیں مگر بہت اونچے ہو جاتے ہیں، اللہ میاں وہ ایسا بھی پیدا کرتے ہیں، مگر عموماً ہوتا یہی ہے کہ بھئی الگ الگ قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ جو اچھے گھرانوں کے لوگ ہیں یہ ہماری گفتگو کی وجہ سے نہیں آتے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ میں یہ بولتا ہوں کہ بھئی مار پیٹ سے زیادہ گفتگو کا معاملہ سخت ہے، حقیقت میں یہی ہے، اثر بھی اسی کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات تھوڑی بہت تنبیہ جو ہے وہ بعض لوگ نظر انداز کر دیتے، گفتگو نہیں نظر انداز ہوتی۔ گفتگو کی سطح اگر گری ہوئی ہے اس کا اثر بہت برا پڑتا، اور بہت سے اچھے گھرانوں کے بچے بچیاں اس لیے نہیں آتے کہ مدرسوں کا معیار گفتگو گرا ہوا ہے۔ یہ بہت قابل فکر بات ہے، اس وجہ سے ہم اس کی طرف توجہ کریں اور اس معاملے میں ہم بہت محتاط رہیں۔ سرپرستوں کو بار بار اطلاع کرتے رہیں آپ۔ ویسے میں اپنے کو بھی مستثنیٰ نہیں کرتا، اپنے ادارے کو بھی۔ اسکولوں میں اور مدرسوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے، منفی ریمارکس، نیگیٹیو ریمارکس بچوں کے متعلق یہ مدرسوں میں بہت جلدی کر دیے جاتے ہیں۔ نہیں پڑھ سکتا انہیں، بہت ڈل ہے انہیں کن ذہن ہے انہیں۔ اسکولوں میں ماحول نہیں ہے، ہوتے ہیں بس ضرور بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں، لیکن اسکولوں میں ماحول نہیں ہے ایسا۔ اسکول میں آپ پروگریس رپورٹ کسی بھی اسکول کی لے کے دیکھ لیجئے، وہ بچوں کے متعلق، کمزور بچے کے متعلق بھی ان کے ریمارکس بہت محتاط الفاظ میں ہوتے ہیں۔ جو تعبیرات میں آپ کے سامنے اب بول رہا ہوں، اس قسم کی کوئی تعبیر آپ کو کسی اسکول کے پروگریس رپورٹ میں نہیں ملے گی۔ وہاں لکھا ہوا رہتا ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے سے اور بہتر ہو سکتے ہیں، اخلاق میں بہت اچھے ہیں مگر ان کو فلاں چیز میں محنت کرنا چاہیے۔ یعنی غلطی بتانے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی کچھ تعریف ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ بتایا جاتا ہے، مطلب بچہ پڑھنے میں کمزور ہے، انگلش میں کمزور ہے، میتھس میں کمزور ہے، تو ڈائریکٹ وہ تبصرہ کرنے کے بجائے بچے کے کچھ اچھے پہلو ہیں تو آپ دیکھیں گے ریمارکس میں کہ وہ اچھے پہلو بچے کے پہلے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ انگریزی میں، میتھس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی جو نتیجہ ہے وہ آپ نمبر سے سمجھ لو، مگر تبصرے نہیں کرتے۔ مدرسوں میں یہ ماحول بہت زیادہ ہے، خود اپنے اساتذہ کو بھی میں بولتا رہتا ہوں کہ بھئی یہ بہت جلدی مت بولو، بچہ کن ذہن ہے، بچہ ڈل ہے، بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ بے شک 100 میں سے 5 بچے ایسے ہوتے ہیں جن سے بہت توقع کمی ہوتی ہے ان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، دوسرا کوئی علاج کرنا پڑتا ہے ان کو۔ مگر اس سلسلے میں 2 باتیں ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائیں، تو ایک تو یہ کہ جو بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں یعنی اسکولوں یا مدرسوں کی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، ان کے متعلق ایک بیماری ہے، اس کی بات کروں گا آپ سے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مدرسوں میں بھی تعلیم ہوتی ہے، قاعدے کی، ناظرے کی، درجوں کی، انفرادی انداز کی تعلیم، تو بچے جو ہے وہ ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض واقعتاً بہت کمزور بچے ہوتے ہیں، بعض بہت ذہین بچے ہوتے ہیں، اور ایک تعداد بچوں کی متوسط ہوتی ہے۔ ہو رہی ہے یہ غلطی، یہ ہو رہی ہے کہ جو بچے ذہین ہیں وہ بچے تو تھوڑی سی رہنمائی سے پڑھ لیتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بعض بچے تیز آتے ہیں، پہلی دوسری تختی تیسری تختی ہوتے ہی دوڑنے لگتا ہے وہ بچہ، خود ہی ماشاءاللہ سے سنتے ہوئے، استاد سے پوچھ لیتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ ہر امتحان دیتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے۔ کچھ بچے جو ہیں وہ متوسط میں بھی اچھے ہوتے ہیں، کچھ متوسط میں بھی دوسرے درجے کے بچے ہوتے ہیں۔ جو بچے ذرا اچھے قسم کے ہوتے ہیں، اعلیٰ ہوتے ہیں اور متوسط میں بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ بچے تیزی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو اساتذہ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، میرا کچھ بھی قصور نہیں ہے بھائی، پڑھنے والے سب اچھا پڑھ لے رہے ہیں، انہیں پڑھنے والا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بات اصل میں یہ ہے
کہ استاد کی تدریس کا نتیجہ انہی بچوں پر معلوم ہوتا ہے. جو بچے ذہین ہیں وہ تھوڑا سا آپ ان کو پش کریں وہ خود بخود دوڑنے لگتے ہیں. وہ استاد کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے. استاد کی محنت کا نتیجہ متوسط اور متوسط سے نیچے کے بچوں پر ظاہر ہوتا ہے. وہاں معلوم ہوتا ہے کہ استاد کتنا کامیاب ہے. مگر ہم چونکہ اچھے بچے اچھا پڑھ لے رہے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں وہ بچے اچھا پڑھ لے رہے ہیں, ان لوگوں کا نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان لوگوں کی غلطی ہے. ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے 5 بچے ایسے ہیں کہ بچوں کی کمزوری ہے, لیکن 5 کے علاوہ جو 10 بچے آپ کے پاس ہیں, یہ 10 بچے ہی معلوم ہوں گا کہ آپ کیسے کامیاب استاد ہیں, ان بچوں کو کیسے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ غلط فہمی استادوں کو ہو جا رہی. تو اس لیے اساتذہ کو سمجھنا چاہیے کہ متوسط اور متوسط سے نیچے جو بچے ہیں انہی بچوں پر معلوم ہوگا, انہی بچوں کے نتیجے سے کہ آپ کتنے کامیاب استاد ہیں. ذہین بچوں سے نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کتنے کامیاب استاد ہیں. اب اس میں نورانی قاعدے کی تعلیم ہے. نورانی قاعدے میں کمزوری کیا ہوتی ہے؟ حضرت مفتی عبد المغنی صاحب علیہ الرحمہ نے بھی ایک اجلاس میں توجہ دلائی تھی, اور بالکل بجا ہے یہ بات کہ بچوں میں شناخت کی جو محنت ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہی ابتدائی تختیوں میں. اور نورانی قاعدے کے طریقے تعلیم کی ہدایات آپ پڑھیں گے تو اس میں شناخت کی محنت کے طریقے بتائے گئے ہیں. پہچان ڈیولپ ہونا بچے کی, پہچان اس کی بڑھنا, وہ پہچان بڑھانے کا کام نہیں ہو رہا, رٹنے کا کام ہو جا رہا. اب جیسے دوسری تختی ہے, دوسری تختی کا امتحان کون سا ہے تو بعض اوقات استادوں سے بھی پوچھیں ہم, دوسری تختی کا امتحان کیسا لیں گے؟ بھلے الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون, مگر نہیں, وہاں طریقہ تعلیم میں لکھا ہوا ہے دوسری تختی کا امتحان قرآن شریف کا کوئی صفحہ کھول کے ہوگا. قرآن شریف کا کوئی بھی صفحہ کھول کے بچے کو بولنا ہے الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون جیسا پڑھ رہے نا ویسا پڑھو یہاں سے. تو وہ بچہ پڑھنے لگنا, حروف بتانا خالی, الف لام الف را غاد واو الف لام سین میم واو تا. ہاں, تو اب دوسری تختی کا کام اب پورا ہوا, یعنی ملے ہوئے حروف کو پہچاننے کا کام اب کمپلیٹ ہوا. الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون سے کمپلیٹ نہیں ہوا, یہ شناخت کی محنت ہے. اب اسی طرح تیسری تختی میں آیا تو اب طریقہ ہے, جیسے قاری سعید الرحمن ہے, بنگلور میں اب ہے, ٹمکور میں تھے, الٹا پڑھاتے بچے کو, دراسا ودعا عبدا کسبا. اب الٹا پڑھو, کسبا ہے بسا کا, ودعا ہے ادوا, ایسا پورا پڑھا. یعنی شناخت پہچان رہا یا نہیں پہچان رہا, یا بغیر پہچانے رٹ کے بول رہا خالی بچہ, اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر گھما کے پوچھنا. پھر اور جو بچہ کمزور ہے اس کے لیے اسی قسم کے کلمات کا ایک چارٹ رکھنا, ایک نہیں کئی چارٹ رکھنا. تو اسی قسم کے کلمات کا وہ چارٹ نکال کے بچے کو بولنا اس کو حل کرو بولنا, تو وہ بچے کی شناخت ڈیولپ ہوتی. تختی نمبر 6 میں آ گیا بچہ, اب اس سے پوچھ رہے ہیں پڑھو, تو اوپر سے پڑھتا خلق اذا وقب و اذا قریا و کواعب فی جیدہا یقول فعقروا, پورا ولی دین تک سنا دیتا. آپ شناخت ہے نہیں ہے دیکھنا ہے, پہچان ہے نہیں ہے دیکھنا ہے. اب آپ کاغذ رکھ دینا ایسا, فی جیدہا میں فی پہ کاغذ رکھ کے پوچھنا پڑھو, تو بچہ جیدہا نہیں پڑھتا, بچہ بولتا فی جیدہا. کہاں ہے میاں فی, میرے کو تو نہیں دکھ رہا, تمہارے کو کہاں سے دکھ رہا. وَإِذَا قُرِئَ, وَإِذَا پہ کاغذ رکھ دینا, پوچھنا پڑھو, تو بچہ قُرِئَ نہیں پڑھتا, بچہ پڑھتا وَإِذَا قُرِئَ. ارے کہاں ہے وَإِذَا؟ تو مطلب یہ ہے کہ بچہ خالی رٹ کے پڑھ رہا ہے, تو شناخت کی محنت نہیں ہو رہی صحیح. تو بعض وقت یہ شناخت کی محنت نہیں ہوئی, کئی پارے ناظرے پڑھنے کے بعد بھی کمزور رہتا بچہ. اب اپن ڈھکلتے کس پہ؟ بچے پہ. مگر ہو سکتا ہے 5 بچے کمزور ہوں گے, یہ 10 بچوں کی جو پڑھائی خراب ہوئی, بچوں کا قصور نہیں ہے, قصور پڑھانے والے کا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات ذہن سے نکل جائیں گی, بلکہ وہ دونوں بتا دیا تھا میں کہ بھائی مولانا خالد بیگ ندوی صاحب کے پاس 1-2 سال پہلے حاضری ہوئی تھی, تو بہت ساری باتیں مولانا سے ہم سنتے رہے. اس میں ایک بات یہ بھی آئی جو میں یہاں پر بھی جلسہ ہوا تو بتایا تھا کہ بھائی میں بھی اعتراف کرتا ہوں کہ 20 سال میرے بھی گزر گئے مگر میرے کو بھی نہیں معلوم تھا بھائی, اس لیے ہم لوگوں کو سیکھنا ہے بہت ساری چیزیں.
جو بچے تعلیم چھوڑ دیتے یا تعلیم میں ڈل اور کمزور ہوتے تو اس کی وجوہات میں ایک بیماری بھی ہے، اس کی وجہ اس کے کچھ نام ہے انگریزی میں، تو وہ بچوں کی اس بیماری کا علاج کرنا پڑتا. مگر لوگ عموماً مدرسوں میں ہی نہیں، اسکولوں میں بھی، جو چھوٹے اسکول ہیں، باقی بڑے اسکولوں میں اس پہ توجہ دی جاتی. وہاں پر ماہر نفسیات بھی رہتے، بچوں کو ماہر نفسیات کے حوالے کیا جاتا، اور پھر اسپورٹس رہتے ہیں وہاں بہت، تو بچوں کا علاج خود بخود ہوتا اس سے، کیونکہ اس کے علاج میں اسپورٹس بھی ہے، اس بیماری کے علاج میں. تو مگر جو وہاں پر یہ معیار نہیں ہے، تو چھوٹے اسکولوں میں مدرسوں میں کیا ہوتا؟ یہ ہوتا بچہ نہیں پڑھ رہا، اب پیٹتے اس کو، مدرسے میں اسکول میں بھی پیٹتے، گھر میں بھی ماں باپ پیٹتے. اچھا بچہ دوسری چیزوں میں بہت تیز رہتا، پڑھائی میں کمزور رہتا، اب پڑھائی نہیں کر رہا بلکہ بابا بھی خوب جم کے پٹائی کرتے اس کی. ادھر اسکول آئے تو اسکول میں سزا، گھر کو گئے تو گھر میں باپ کا غصہ اور باپ کی سزا. تو بعض اوقات بچے باغی ہو جاتے، بھاگ جاتے، گھر سے نکلتے، اسکول نہیں جاتے، مدرسہ نہیں جاتے، ادھر پھرتے ادھر پھرتے. تو جہاں اس کی اور وجوہات ہیں، ایک وجہ اس میں ایک بیماری ہے جو ان بچوں کے اندر ہوتی ہے، ایک ذہنی بیماری ہے، اس کو ایک خاص طریقے سے پڑھانا پڑتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس میں اس بیماری کے علاج میں جو چیز مدد دیتی ہے وہ کھیل کود ہے، اور بچے کی نفسیات کے اعتبار سے اس کو دوسری ایکٹیویٹیز میں لگانا پڑتا ہے. اب کھیل کود بھی ہے، اب وہ کھیل کود کا نظام ہمارے پاس بہت کمزور ہے، اس وجہ سے بچوں کو تھوڑا کھیل کود بھی ہونا چاہیے، اور جو اس قسم کے ڈل بچے ہوں ان کے متعلق غور کرنا چاہیے. منفی تبصرے نہیں کرنا بلکہ غور کرنا کہ بھئی اس بچے کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک اہم پہلو ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں نام تو نہیں لوں گا، مگر ہمارے ملک میں ایک فلم بھی بنی ایک ایسے ہی بچے کے اوپر، اس کو بہت ایوارڈ ملے. ایوارڈ اسی لیے ملے کہ اس کے فلم میں تو خیر خراب چیزیں تو ہوتی ہیں، مگر ایوارڈ ملنے کی وجہ وہ بچہ جو موضوع تھا اس فلم کا، ایک ایسا بچہ جو پڑھنے میں بہت کمزور تھا، بہت ڈل تھا، جس کی وجہ سے سب اس کو نکارتے تھے. تو اس کو ایک ٹیچر نے اس کے اوپر محنت کی اور اس بچے کو آگے بڑھایا. اور آج کل ایک سمیر صدیقی صاحب کے بھی آپ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے، سن چکے ہوں گے کہ وہ ابھی ایک ویڈیو آج کل ان کا چل رہا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ 15 بڑی کمپنیاں آپ ماریں گے تو وہ ایسی کمپنیوں کے نام آئیں گے کہ جو سند نہیں پوچھ رہی ہیں، ڈگری نہیں پوچھ رہی ہیں نوکری دینے کے لیے. بڑے سے بڑے عہدے کی نوکری ان کے پاس مل رہی ہے، وہ صلاحیت کی بنیاد پہ مل رہی، ڈگری کی بنیاد پہ نہیں مل رہی ہے. اور ایک بات برسبیل تذکرہ عرض کر دوں، چونکہ تعلیم کے میدان سے تعلق ہے، چاہے اسکول ہو چاہے مدرسہ ہو سب ہو. مولانا خالد بیگ صاحب کی یہ بات کہ دنیا میں جتنے بھی نابغہ روزگار، جینیس، عبقری شخصیات پیدا ہوئی ہیں، ان کے تعلیم پانے کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے کسی زبان میں پوری مہارت حاصل کی، کسی ایک زبان میں، چاہے کوئی زبان ہو. وہ یورپ کے لوگ ہیں، یورپ کے لوگ انگریزی نہیں سیکھتے، بہت سے ملکوں کے لوگ، فرانس والے نہیں سیکھتے، اور یورپ کے بعض ممالک ہیں انگریزی نہیں سیکھتے، اپنی جو زبان ہے وہ سیکھتے ہیں. مگر وہاں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں. شاید ہمارے ملک کے جو صدر تھے ابوالکلام صاحب، یہ بھی تامل میں پڑھے ہوئے تھے، تامل میں پڑھے ہوئے تھے پورے، اور سائنس میں انہوں نے بہت ترقی کی. تو دنیا میں جو بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، انہوں نے پہلے کسی زبان پر عبور حاصل کیا، پھر سبجیکٹس پڑھے، مضامین پڑھے. مگر اس وقت جو ہے خود انگریزی اسکولوں کا جو نظام ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. یہاں کسی بھی زبان میں مہارت حاصل نہیں ہو رہی ہے، صرف نوکری کرنے کے قابل لوگ تیار کیے جا رہے ہیں. پڑھے لکھے نہیں تیار کیے جا رہے ہیں، نوکری کرنے والے تیار کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال ہم لوگوں کو بھی، بھائی بچے کو بہت ساری چیزیں نہیں آتی، بچہ اگر ایک زبان میں بھی ماہر ہو گیا بچہ، تو انشاءاللہ وہ بچہ زندگی میں بہت کچھ آگے بڑھ سکتا ہے. مولانا خالد بیگ صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بچہ کچھ نہ پڑھا ہوا ہو مگر صرف انگریزی اور میتھس 2 چیزیں وہ اچھے لیول تک پڑھا ہوا ہو، 8ویں جماعت کے بعد اس کو لائیے، ہر فیلڈ میں ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اگر اس کو صرف ایک زبان اچھی آئے انگریزی اور اس کو میتھس آ جائے، 2 چیزیں آ جائیں. تو بہرحال بچے بعض وقت بہت سارے سبجیکٹس میں نہیں پڑھ پاتے،
کمزوری کی وجہ سے، تو صرف مارنا پیٹنا علاج نہیں ہے، ان بچوں کے اعتبار سے ان کے لیے کوئی مناسب لاہ عمل طے کرنا چاہیے۔ بہت ہو گئی بھائی باتیں تو لمبی۔ اچھا، فارغات کا آن لائن عموماً اور بیرون ملک تک کی طالبات کو پڑھانا کیسا ہے؟ یعنی شرعی اعتبار سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، بہرحال اب کیا ہے کہ بھائی دیکھو، چاہے آن لائن پڑھاؤ چاہے لڑکیوں کے مدرسے میں پڑھاؤ، بہرحال راستہ پرخطر ہے، اللہ والوں سے تعلق ضروری ہے، بہت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ احتیاط دیکھو بھائی، ساری چیزوں میں مسئلہ یہ ہے، کیا بولتے ہیں اور فقہ کی اصطلاح میں، فتنے کا اندیشہ ہو تو منع ہے، فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو اجازت ہے۔ بہت ساری چیزوں میں یہی بولتے ہیں نا، مسجد کو آنے کے متعلق ہو، چہرہ کھولنے کے متعلق ہو، اور چیزوں کے متعلق ہو، جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں پر وہ چیز ممنوع ہوگی، جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہوگا وہاں پر اس کی اجازت ہوگی۔ اب آن لائن کی تعلیم ہو یا لڑکیوں کے مدرسے میں راست پڑھانے کا معاملہ ہو، بعض لوگوں کے حق میں جائز ہے وہ، جن کے لیے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، جن کے لیے فتنے کا اندیشہ ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ہر ایک اپنی اپنی صورتحال دیکھ لیں، کیونکہ خرابیاں تو بہرحال ہو سکتی ہیں، ہوتی بھی ہیں، تو اب اصول تو وہی ہے جو فقہا نے بتا دیا، جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہوگا اجازت ہوگی، جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں اجازت نہیں ہوگی۔ طالبات کے جن مدارس میں بورڈنگ نہیں ہے کیا وہ قائم کر سکتے ہیں؟ ہمارے علاقے کی نوعیت کے پیش نظر، پتہ نہیں کس علاقے کے ہیں یہ، مگر بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ بھئی ترجیح تو اسی کو ہے کہ غیر اقامتی پڑھیں طالبات، ترجیح تو بہرحال اسی کو ہے۔ اسی لیے جگہ جگہ آپ ایسے اچھے ادارے قائم کیجئے غیر اقامتی کہ اقامتی اداروں میں جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اصل حل تو وہی ہے، کیونکہ دارالاقامہ کی ذمہ داریاں سے بھی بچیں گے اور اس کے بہت سے مضر اثرات بھی ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ آپ لوگوں کا اجتماع بولوں گا تو آپ لوگ بہت ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، کیونکہ اس کے نقصانات ہیں بہرحال اپنی جگہ پہ، جو واقعات جو حالات ہمارے سامنے ہیں، اس وجہ سے ہم ترجیح کبھی بھی نہیں دے سکتے ہیں دارالاقامہ کو، مجبوری۔ ایک طالبہ ایک نوجوان لڑکی کا خلا ہونے لگا، تو وہ نوجوان لڑکی یہ بولنے لگی کہ ٹھیک ہے میں علیحدہ ہو جاتی ہوں، میں فلاں باجی جیسے ہیں نا میں بھی ویسی رہتی ہوں۔ تو وہ باجی آئیڈیل بن گئے اس کے لیے، جو بغیر شوہر کے زندگی گزار رہی ہیں اور تدریس میں لگی ہوئی ہیں، وہ ان کے لیے آئیڈیل بن گئی۔ تو وہ بچی جو ہے شادی کے سال 1.5 سال کے بعد بھی اس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ بول رہی ہے کہ اس باجی کی طرح۔ تو یہ نقصان سمجھتے ہیں ہم اس کو نقصان سمجھتے ہیں۔ بعض وقت اثرات کے معاملات ہیں، بعض وقت کچھ اخلاقی مسائل، اور آج کل تو اس وقت عالمگیر فتنہ ہے، اب مدرسوں کا فتنہ نہیں ہے، اب بولنا زیادہ مناسب نہیں ہے مجھے۔ اب لڑکوں کے بھی اسکول بھی ہوں، اب ابھی ایک اسکول جو ہم سے ہمارا تعلق والا ہی اسکول ہے، بہت دینی ماحول ہے ماشاءاللہ اس اسکول میں، مگر وہاں پر جو دینیات کے ذمہ دار ہیں وہ آئے تھے میرے سے، تو وہ کچھ الفاظ بول رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ بھئی اس کے متعلق بچے ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھئی ہمارے اسکول کے بچوں کو بھی اس کی معلومات ہے؟ تو بولنے لگے کہ ہاں پوری طرح معلومات ہیں بچے 10th میں ہیں اور بچوں کو معلومات ہیں۔ تو بہرحال اس وقت بہت خرابیاں ہیں، اور لڑکیوں کے بعض مدرسوں میں ہم اس قسم کے حالات سن رہے ہیں، حالات سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہرحال کسی بھی درجے میں قابل ترجیح نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اقامتی ادارے بہتر ہیں، نہیں بول سکتے، اقامتی ادارے بدرجہ مجبوری ہماری ضرورت ہیں۔ تو اب جن کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ان کے لیے پوری احتیاطی تدبیروں کے ساتھ اقامتی ادارے چلائیے، اور چل رہے ہیں ماشاءاللہ، فائدہ بھی ہو رہا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم ان فائدوں کا انکار ہم ماشاءاللہ ان اداروں کی فارغات بڑی تعداد میں کام کر رہی ہیں، ان کے ذریعے سے علاقے میں
بہت سے کام ہو رہے ہیں، اس کا بالکل انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال غیر اقامتی قابل ترجیح ہیں، اور جہاں پر مجبوری ہو تو پوری احتیاطی تدبیروں کے ساتھ اقامتی ادارہ آپ چلائیں۔ امور خانہ داری، سلوائی وغیرہ، اس کے متعلق بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے مدرسوں میں، اور جو لوگ اس لائن سے لگے ہوئے ہیں ان سے خدمات لی جائیں، ان سے استفادہ کیا جائے، اور پکوان وغیرہ کے متعلق بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہوٹلوں میں کھانے پینے کا رواج بہت بڑھ رہا ہے۔ ہمارے حیدرآباد کے متعلق بھی ایک مفتی صاحب نے ابھی ایک تازہ مضمون تحریر فرمایا کہ بھئی گھر کے سارے لوگ ہوٹلوں میں جا کر کھا رہے ہیں، اس کا رواج بڑھ رہا ہے، تو اس وجہ سے بچیوں کی تربیت اس اعتبار سے بھی ہو کہ وہ امور خانہ داری سے واقف ہوں، اور سلوائی سے بھی واقف ہوں، پکوان سے بھی واقف ہوں۔ اس پہلو پر بھی دینی مدارس کے اندر توجہ کی ضرورت ہے۔ اس پر مزید روشنی انشاءاللہ مفتی صاحب ڈالیں گے، اور دوسرے حضرات کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں گی۔ بس میں اب انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو بے حد قبول فرمائے۔ ادارے میں اصول اخلاص کے بہتری کی کیا سبب؟ جی وارثین کا ہاں ذاتی جائیداد سمجھ لینا۔ جی جی دیکھیے، اب باتیں تو بہت ساری ہیں۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب تشریف لائیں گے تو آپ ان سے سنیے، تھوڑا سا پانی پلا دیجیے۔ یہ ایک سوال میں آیا ہے کہ ادارے میں اصول کی پابندی اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے؟ تو بھائی ہم تو اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے مسلسل سنتے ہی رہتے ہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگ خود جانتے ہی ہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے۔ دیکھو بھائی، بیٹھیے تشریف میں پھر ہاں لے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی اپنا بڑا کسی کو صحیح معنوں میں بناؤ جس سے آپ کو مناسبت ہو۔ اصلاحی تعلق کے معاملے میں بھی بیعت ضروری نہیں ہے، مگر دینی مشیر بنانا ضروری ہے، اس کے تابع ہو جانا ضروری ہے۔ اب لوگ سرپرست بناتے ہیں مگر سرپرست برائے نام بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی اپنا، جس سے آپ کو مناسبت ہو، کسی بڑے کو آپ اپنا مشیر بنائیے، اپنا سرپرست بنائیے حقیقی معنی میں۔ نام لکھنا ضروری نہیں ہے اس کا، آپ نام لکھے بغیر بھی سرپرست بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے چھوٹے بڑے امور میں اور اہم امور میں خاص طور پر ان کے مشورے کے بغیر آپ کام مت کیجیے آپ، ہاں، تو انشاءاللہ اصول کی پابندی کا اہتمام آپ کے اندر خود بخود ہونے لگے گا۔ اللہ والوں سے اصلاحی تعلق رکھیے۔ مولانا عبد الباری ندوی صاحب نے ایک کتاب میں تجدید تعلیم و تبلیغ میں ایک تجویز رکھی تھی کہ بھئی عصری تعلیم پانے والوں کے لیے ہاسٹل بنائے جائیں، آج بھی اس کی بہت ضرورت ہے، اور ان ہاسٹلوں میں کوئی مربی رکھا جائے۔ تو اس مربی کے لیے مجھے ذہن میں رہ گئی، عبارت بہت پرانی ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ چوک بھی ہو گئی ہو، مگر بہرحال جیسا میرے ذہن میں ہے، تو اس میں حضرت نے لکھا تھا کہ اس میں جو مربی ہو وہ کامل کی شان نہ رکھتا ہو تو کم از کم طالب کی شان تو رکھتا ہو۔ تو حضرت نے تو اس زمانے میں اس لیے فرمایا کہ مدرسوں میں تو کاملین موجود تھے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ اب مدرسوں میں بھی کاملین نہیں ہیں، مدرسوں میں بھی طالب کی شان والے بھی کم ہیں۔ اب اکثر ایسے ہیں کہ میرے کو کیا ضرورت ہے بھائی، ہم چمن دیگرے نیست، میرے کو کسی کا تابع بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بڑا ہوں، میں خود اچھا ہوں۔ میرے دوستوں، میں آپ کو کچھ عرض کرنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن بہرحال راستہ کوئی بھی بتا دے، آپ چلتے چلتے راستہ پوچھیں، کوئی بھی آدمی فقیر ہو
اور کوئی فاسق و فاجر و راستہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے نا، تو میں بھی آپ کو بس بتا رہا ہوں، نصیحت کرنے کے قابل نہیں ہوں کہ آپ کو کوئی نصیحت کروں میں، بس آپ کو ایک بتا رہا ہوں بات، اچھی بات ہے کہ یہ اعجاب نفس یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث موبقات، هوى متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن۔ آدمی کا اپنے متعلق خود پسندی میں مبتلا ہونا کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی مربی کی، مصلح کی، رہبر کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت پڑے گی ان سے پوچھ لوں گا، ان سے پوچھ لوں گا، باقی اپنا مربی مصلح کسی کو میں نہیں بناؤں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی غلطی ہے بھائی۔ ہمارے اندر کچھ پیدا ہو، ہم جس ادارے میں کام کر رہے ہیں وہ کم سے کم ہماری نحوست سے بچا رہے، تو اپنا تعلق کسی اللہ والے سے کر لو۔ ہم سے کیا فائدہ پہنچے گا بھائی؟ ہم کم سے کم اللہ سے یہ دعا کر لیں گے، یا اللہ میری نحوست سے بچا دیجئے، ان بزرگوں کی برکت نصیب فرما دیجیے۔ تو اپنا تعلق کسی اللہ والے سے کرو، عادت اللہ یہی ہے بھائی۔ ہمارے والد صاحب نے ایک کتاب ترتیب دی، آپ لوگوں کو ملے پڑھ سکیں تو پڑھیے، میرے پاس ہے، اگر چاہیں تو دے بھی دوں۔ والد صاحب کا کوئی بھی لفظ نہیں ہے اس کے اندر۔ میں خود جو ہے اپنی نوجوانی میں بہت بے اعتدالیوں میں تھا، فیض العلوم میں حفظ کیا، دارالعلوم حیدرآباد میں 3 سال پڑھا، طبیعت میں بہت آزادی تھی، عملی اعتبار سے بھی بہت نقائص تھے۔ ایک بار والد صاحب سے میں نے کہا کہ میں بھائی کی طرح میں صوفی نہیں ہوں میں، تو والد صاحب کو بہت لگا یہ جملہ کہ بھائی یہ اپنے کو کہہ رہا ہے کہ میں بھائی کی طرح صوفی نہیں ہوں، تو میں تو اس معنی میں کہا جس معنی میں مطلب کہتے ہیں کہ بھائی اتنا سیدھا سادہ نہیں ہوں میں، مگر والد صاحب کو چونکہ اللہ والوں سے بہت تعلق تھا، تو والد صاحب نے میرے لیے بزرگوں کی کتابوں سے ملفوظات اکٹھا کرنا شروع کیے، پھر وہ مسودہ کئی مرتبہ مجھ سے پڑھوایا، اور پھر حضرت حکیم اختر صاحب کی خدمت میں بھی پیش کیا، حضرت نے بھی تقریض لکھی اس پہ، اور دوسرے بزرگوں نے بھی، پھر شائع کرنے کے لیے کہا تو والد صاحب نے اسے شائع کیا، اس کا نام ہے بنیاد اصلاح۔ والد صاحب کا کوئی بھی لفظ نہیں، والد صاحب ہمارے عرفی عالم بھی نہیں تھے، اللہ والوں کی صحبت ملی تھی صرف، تو بزرگوں کے ملفوظات مواعظ سے انہوں نے ساری چیزیں اکٹھا کیں۔ بنیاد اصلاح یعنی معیت صادقین کی ضرورت، اور نام والد صاحب نے نہیں رکھا، یہ مجموعہ والد صاحب نے جمع کیا تھا، پھر حضرت محی السنہ کی خدمت میں پیش کیا کہ نام تجویز فرما دیں، تو حضرت محی السنہ نے نام تجویز فرمایا۔ نام کیا تجویز فرمایا؟ بنیاد اصلاح، اصلاح کی بنیاد۔ کیا ہے اصلاح کی بنیاد؟ معیت صادقین، معیت صادقین، اللہ والوں کی صحبت، معیت۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ علم کا غلغلہ بلند تھا عالم میں، ان کا عالم عرب میں، عالم عجم میں، خطبات مدراس، سیرت النبی، کیسی کیسی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اخیر زمانے میں جا کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے، مٹا دیا اپنے کو۔ بعض شرعی مسائل میں بھی اپنی رائے سے رجوع کر لیا حضرت سے تعلق کے بعد۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ جیسے عالم فاضل کو مجھ جیسا آدمی کیا نصیحت کر سکتا ہے، مگر بزرگوں سے جو سبق میں نے سنا ہے وہ بس آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ بس اس راستے کا حاصل اپنے کو مٹا دینا ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت سید سلیمان ندوی پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ زار و قطار رونے لگے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اس راستے کا حاصل بس یہ ہے کہ اپنے کو مٹا دینا، بس ختم۔ پوچھا کس کتاب کا مطالعہ کروں؟ بڑی بڑی کتابوں کے جو مصنف ہیں، جن کے علم کا عالم اسلام میں غلغلہ بلند ہے، عرب و عجم میں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کون سی کتاب پڑھوں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جس کتاب کا مشورہ دیا وہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ دین۔ عربی تو ہے الاربعین، اردو ترجمہ اس کا ہے تبلیغ دین، اور تبلیغ دین میں بھی 10 اصول جو اخلاق رذیلہ سے متعلق ہیں، اس میں 30 اصول ہیں۔ ایسے 40 میں 40 ہونا چاہیے، مگر وہ باقی اور 10 اصول جو ہیں وہ دوسری بڑی کتابوں میں ہوں گے،
تبلیغ دین میں جو ہیں اس میں سے 30 اصول ذکر کیے گئے. 30 میں سے 10 اصول ہیں اخلاق رذیلہ کے 10 اصول. زیادہ کھانے کی ہوس، زیادہ بولنے کی ہوس، تکبر وغیرہ وغیرہ. تو علامہ سید سلیمان ندوی کو کس کتاب کا مشورہ دیا؟ تبلیغ دین پڑھنے کا مشورہ دیا. تو ہمارے والد صاحب نے وہ جو کتاب لکھی، پھر اس کے بعد ایک اور کتاب چھاپی والد صاحب نے. وہ کتاب کس کی ہے؟ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، جن کو مولانا علی میاں کہتے ہیں ہم رحمہ اللہ، ان کا ایک بیان ہے. کہاں کیا تھا انہوں نے بیان؟ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی خانقاہ گئے تھے. شاہ وسیع اللہ صاحب کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ سفر حج کے دوران، سمندری سفر کے دوران ہوا تھا، پانی کے جہاز میں. پانی کے جہاز میں انتقال ہوتا ہے تو پھر پانی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، سپرد آب. تو بہرحال حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب ان کی خانقاہ تشریف لے گئے تھے حضرت مولانا علی میاں، تو حضرت مولانا علی میاں نے ایک بیان فرمایا. اس بیان کا نام ہے اصلاح و استفادے سے کوئی مستغنی نہیں. تعمیر حیات میں بھی 1 سے زائد مرتبہ چھپا. والد صاحب نے بعد میں اس کو پڑھا. والد صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ پہلے سے مجھے معلوم ہوتا تو بنیاد اسلام میں شامل کر لیتا، مگر پہلے سے مجھے معلوم نہیں تھا تو پھر اس کو چھاپا. اس کے بھی کچھ نسخے اگر آج کے اجلاس کے دوران بھی پہنچ سکے میرے پاس موجود ہوں تو میں بنیاد اصلاح اور وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچ جائیں. اصلاح و استفادے سے کوئی مستغنی نہیں، چھوٹا سا کتاب چاہے، تقریر ہے مولانا علی میاں کی، مگر پڑھیے پوری آپ. میری آپ کی گفتگو نہیں ہے وہ، معلوم ہے مولانا علی میاں، اللہ اکبر، اللہ نے کیا مقام دیا تھا. مولانا علی میاں کا علمی مقام ایسا ہے. مولانا علی میاں نے جب کتاب لکھی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، پوری دنیا میں شور تھا کہ مسلمان زوال سے دوچار ہو گئے، مسلمانوں کا نقصان ہو گیا. مولانا علی میاں نے قلم اٹھایا اور کیا لکھا؟ مسلمانوں کے زوال سے پوری دنیا کو کیا نقصان پہنچا. مسلمانوں کے زوال سے پوری دنیا کو کیا نقصان پہنچا. مولانا نے لکھی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اور اس کا اردو ترجمہ ہے عروج و زوال کا اثر. 25 سال کی عمر میں کتاب لکھی، عربی زبان میں لکھی. وہ کتاب علماء عرب کے ہاتھوں میں گئی اور بعض بڑے علماء عرب سے خواہش کی گئی کہ تقریض لکھیے، اور یہ ہندوستان کے رہنے والے ایک عالم نے یہ کتاب لکھی ہے. تو انہوں نے تقریض لکھنے میں اس لیے پس و پیش کیا کہ اتنی اچھی عربی زبان میں ہندوستان میں رہنے والا کوئی کیسے لکھ سکتا ہے؟ کہیں چوری تو نہیں ہے مضامین کی؟ کوئی مضامین کی چوری تو نہیں ہے؟ 25 سال کی عمر میں ہندوستان کا رہنے والا عالم، ایسا مواد اور ایسی زبان. تو انہوں نے تقریض لکھنے میں پس و پیش کیا. پھر وہ کتاب دنیا کی یونیورسٹیوں میں داخل نصاب ہوئی. قانونی غیر قانونی 20 ایڈیشن چھپے اس کے، لاکھوں کی کتاب میں وہ تعداد میں وہ کتاب شائع ہوئی. اور اس کتاب کے لکھنے کے وقت مولانا علی میاں کی عمر کیا تھی معلوم؟ 25 برس. 25 برس. اور ان کا روحانی مقام بتاؤں میں آپ کو؟ کون بتا رہا ہے ان کا روحانی مقام؟ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی ایسے بزرگ تھے کہ میں نے بھی زیارت کا مجھے موقع ہوا، مگر اللہ میری ناقدریوں کو بہت معاف فرمائے، بہت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حضرت کو میں نے ندوے میں پڑھائی کے دوران دیکھا، حضرت کو زیارت کی حضرت کی. مگر بزرگ کیسے تھے وہ؟ ہم بھی ہتھورا میں پڑھ کے دیوبند گئے تھے، پھر ندوہ گئے تھے. حضرت باندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں اور تمام اکابرین حضرت شاہ پرتاپ گڑھی کی خدمت میں استفادے کے لیے حاضر ہوتے تھے. اللہ نے وہ مقام دیا تھا حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت پرتاپ گڑھی کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو. حضرت پرتاپ گڑھی نے فرمایا کہ اللہ نے مولانا علی میاں کو علم کے پردے میں چھپا دیا.
اگر مولانا علی میاں علم کے پردے میں چھپے ہوئے نہ ہوتے تو مشائخ کو مریدین نہ ملتے. تو مولانا علی میاں کا یہ مقام روحانی. حضرت شاہ پرتاپ گڑھی فرما رہے ہیں کہ مولانا علی میاں کو اللہ نے علم کے پردے میں چھپا دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو مشائخ کو مریدین نہ ملتے. اور موت بھی اللہ نے کیسی دی؟ رمضان کا مبارک مہینہ، آخری عشرہ، جمعہ کا دن، یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے. یہ تھا حضرت مولانا علی میاں کا مقام. تو وہ میرا آپ کا بیان نہیں ہے، وہ مولانا علی میاں کا بیان ہے. ہو سکے پورا پڑھیے اس کو. اصلاح و استفادے سے کوئی مستغنی نہیں. اور یہ مولانا علی میاں یہ شاہ رائے پوری کی خدمت میں جاتے ہیں، حضرت شیخ زکریا کی خدمت میں جاتے ہیں، زندگی بھر اللہ والوں کی خدمت میں جاتے رہیے. اور ہم کیا ہیں ہم کو معلوم ہے، من آنم کے من دانم، مگر پھر بھی ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے کو کیا ضرورت ہے. یہ علی میاں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کی خانقاہ میں کبھی جا کے پڑے ہوئے ہیں، کبھی حضرت شیخ زکریا کے سامنے ہیں، کبھی حضرت مولانا الیاس صاحب کے سامنے ہیں، اور اخیر زمانے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت پرتاپ گڑھی کی خدمت میں ہے پوری زندگی. اور یہ اتنے بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں یہ بھی، اور ان کے رفیق حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب بھی، مگر ان کو بھوپال میں ایک بزرگ نظر آتا ہے، عرفی عالم نہیں ہے وہ کسی درسگاہ کا سند یافتہ نہیں ہے. ہاں وہ نظر آتا ہے ایک بزرگ. اور وہ حیدرآباد میں بھی وقت گزار کے گئے تھے، پھر بھوپال گئے، اپنے والد کے جانشین ہو گئے. نقشبندی بزرگ ہیں، عالم بھی نہیں ہے باضابطہ مگر بزرگ ہیں. مولانا علی میاں ایک دو مرتبہ ملتے ہیں، اندازہ لگ جاتا ہے یہ اللہ کے ولی ہے. تو مولانا علی میاں، مولانا منظور نعمانی اپنا وقت نکال کے ایک ہفتہ رہ کے ان کی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں اور ان کی مجلسیں نوٹ کر رہے ہیں. اور ہم کو شیطان نے یہ پڑھا دیا ہم تو بڑے ہیں صاحب، ہم کو کیا ضرورت ہے کسی مربی کی، مصلح کی، ہم کو کسی کیا ضرورت. مولانا علی میاں کو ضرورت تھی، ہم کو نہیں ہے. مولانا منظور نعمانی کو ضرورت تھی، ہم کو نہیں ہے. 25 سال کی عمر میں جس نے ماذا خسیر العالم لکھی، مرنے تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں بیٹھا رہا، وہ خود باوجود اونچے مقام پہ ہونے کے، خود باوجود اونچے مقام پہ. تو بھائی بنیاد اصلاح تو یہی ہے، اللہ والوں سے تعلق جوڑو، حقیقی تعلق، رسمی نہیں، خالی بیعت کوئی چیز نہیں. میرے شیخ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے رہتے ہیں بس تعلق کرتے ہیں، اچھا خواب دیکھ لیا، یہ دکھا وہ دکھا. اپنی کمیاں بتاؤ، معائب بتاؤ، خوبیاں نہیں، محاسن نہیں، اور اپنی اصلاح کراؤ. کسی سے اللہ والے سے ایسا نیاز مندانہ تعلق، بس پیری مریدی کیا. ہمارے بزرگوں کا راستہ اعتدال کا ہے. ہمارے نزدیک یہ باضابطہ بیعت ہونا ضروری نہیں ہے. حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بھی تھا ہردوئی میں اس وقت، ایک بڑے عالم آئے مہاراشٹرا کے. انہوں نے کہا حضرت آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی بیعت ضروری ہے یا اصلاح ضروری ہے آپ کے نزدیک؟ انہوں نے کہا حضرت بیعت ضروری ہے. حضرت نے فرمایا میرے آپ میں مناسبت نہیں ہے، میں بیعت نہیں کر سکتا. میرے نزدیک اصلاح ضروری ہے، بیعت ضروری نہیں ہے. مولانا عبد الرحمن کامل پوری جو سہارنپور کے استاذ تھے بڑے، حضرت تھانوی سے خط و کتابت کرتے تھے. حضرت تھانوی نے ان کو بیعت کی اجازت دے دی، خلیفہ بنا دی. ختم کرنا ہے. میں بول دوں 335 کوئی بلیک ڈسٹر ہے، اس کو تھوڑا گاڑی ہٹا دیجیے وہاں سے. 335 کوئی بلیک رنگ کی ڈسٹر گاڑی ہے، اس کو ہٹا دیجیے. کیا عرض کر رہا تھا ابھی میں؟ ہاں حضرت محی السنہ علیہ حضرت کامل پوری جو ہے خط و کتابت کرتے تھے، پوچھتے تھے، عمل کرتے تھے. حضرت نے اجازت بیعت دے دی. انہوں نے کہا حضرت میں تو مرید ہی نہیں ہوا آپ کا. فرمایا اب ہو جاؤ. تو ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے کہ صاحب آپ بیعت ہوں، آپ حلقے کریں، آپ فلاں کریں. ہمارے نزدیک، ہمارے بزرگوں کے نزدیک اصلاح کی اہمیت ہے. اور صورت بیعت اہم نہیں ہے، حقیقت بیعت اہم ہے.
بہت سے لوگ صورت بیعت پہ زندگی بھر گزار لے رہے ہیں. صورت بیعت اہم نہیں ہے ہمارے بزرگوں کے نزدیک, حقیقت بیعت اہم ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے معاملے میں بھی مجددانہ خدمات انجام دی ہیں حضرت نے, مجددانہ. اور ہمارے اکابر کا میں بتاؤں آپ کو, اور میں ابھی بھی دیکھتا ہوں, جیسے حضرت مفتی طاہر صاحب تشریف لائے تھے, یہ اتنا اخفا ہے ان بزرگوں کے پاس کہ کچھ پوچھو مت, اپنے کو بس مٹائے ہوئے رہتے ہیں, بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں, بالکل عام آدمی کی طرح معلوم ہوتا ہے. حضرت گنگوہی کی یہی کیفیت تھی, ہمارے بہت سے بزرگوں کی ایسی تھی. حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی, ان کے اوپر کیفیات طاری ہوتی تھی. حضرت گنگوہی کے متعلق انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے تو خم کے خم چڑھا رکھے ہیں مگر ڈکار بھی نہیں لیتے. تو بہرحال صورت بیعت اہم نہیں ہے, حقیقت بیعت اہم. تو کسی سے ایسا تعلق, اور بزرگوں نے یہ فرمایا باضابطہ آپ بیعت مت ہو, باضابطہ اصلاحی تعلق مت بولو, مگر اپنے کو کسی کے تابع بنا لو, کسی سے جس سے آپ کو مناسبت ہو, ہر طرح سے اس کے تابع بن جاؤ پوری طرح سے. اور اللہ کا نظام ایسے ہی ہے بھائی. حضرت مولانا علی میاں کے اس کتابچے میں حضرت مولانا علی میاں کا ملفوظ بھی لکھا ہوا ہے, دنیا میں جہاں کہیں کوئی فیض پہنچا ہے, کوئی کام ہوا ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کسی اللہ والے کا فیض ہے, کسی اللہ والے, کسی اللہ. تو بہرحال میرے دوستو, اصول ضابطے تو سب بڑے بتاتے ہی رہتے ہیں, اپنے اندر بھی کچھ آئے اور ہمارے بچوں میں بھی کچھ آئے تو ہم اپنے کو کسی اللہ والے سے جوڑ لیں, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بس مولانا کے تشریف لانے تک کافی وقت میں نے آپ کا لیا. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے اور اس مجلس کو بھی اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. السلام علیکم. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو